کریں گے تو اس وقت آپ کے بازو کہاں پر ہوں؟ کرسی پر آپ کے بازو کہاں پر ہونے چاہیے؟ آپ نہیں آئے ٹوپی چینج کر کے؟ اچھا، یہ ایسے شاید دیکھنے والے نہیں. لو مزید دیکھ. اچھا، جب آپ کرسی پر بیٹھیں گے بیان کرنے کے لیے آپ کے بازو یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ایک طریقہ، دوسرا یہاں پر، تیسرا ایسے. لیکن اس میں بھی ٹائر نہیں گھمانا، ایسے کر کے آپ بیٹھ اور بیان شروع کر دیں. ایسے کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا مناسب نہیں ہے جتنا کہ یہ والا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹانگیں اکثر و بیشتر ایسے کر کے پھیلائی ہوتی، یہ مناسب بات نہیں ہے. کم از کم ابتداءً آپ کی ٹانگیں سمٹی ہوئی ہوں ایسے. یہ آلتی پالتی مار کے دکھا رہے، آلتی پالتی مار کے، یا پھر اس طور پر، یا پھر یہ والا طریقہ. لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بس اوقات سامنے ہی کوئی بزرگ کوئی شخصیت بیٹھی ہوتی ہے، چاہے بچے کیوں نہ ہوں، تو یہ پاؤں کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ ادب کے خلاف بات سمجھی جاتی ہے. اس لیے اگر ٹانگیں ہل گئی ہوں تو پھر آپ ایسا کر لیں، اس کو بھی پھر سمیٹنے کی کوشش کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح یا پھر اس طرح کر کے بیان کریں. آگے سمجھ؟ اس طرح کر کے بیان نہ کریں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو تصویر کھنچوانے کا بھی چرچ نہیں ہے. کیا نہیں؟ اب ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تصویر کھینچو. تصویروں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سرنگ جا رہی نا، سرنگ، اس میں سب خد و خال واضح ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسی سعادت میسر آئی ہے؟ محروم ہیں پھر تو آپ. تصویروں میں آپ یہ چیزیں ملاحظہ کرتے ہوں گے. ایسے کر کے نہ بیٹھیں. بالفرض بیٹھنا ہی ہو، یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا اصل بھائی بیٹھنا ہے، تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے ڈالیں. یہ جو کپڑا ہے اس کو ایسے ڈالیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ ادھر کر لیں، حالانکہ ران تو یہاں تک ہے، تو یہاں کی بجائے آپ نے اس کو ایسے کر لینا تاکہ یہ والا حصہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، چھپ جائے. آگے سمجھ. اس کے بعد جب آپ نے بیٹھنا ہے تو اپنے اس جگہ سے اپنی قمیض کو کیا کر لینا ہے، صحیح، یعنی کھینچ ایسے، تاکہ وہ جو بال شال ہوں گے نا وہ کیا ہو جائیں، نکل جائیں. اسی طور پر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہوئے اپنی قمیض اٹھاتے ہیں، یعنی جب کرسی پر بیٹھنا ہے نا قمیض اٹھاتے ہیں. اور بعض اس میں ایسے ناہنجار، کیا ناہنجار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ابھی ادھر ہوتے ہیں، ادھر سے اپنا شٹر تاں کر لیتے ہیں تاکہ پیچھے والا جو عوام ہے، اتقیاء اصفیاء کا مجمع، وہ نظارہ کر لے. کبھی ایسا نہیں آپ نے کرنا. جب آپ کرسی کے قریب ہو جائیں بیٹھنے کے، اس کے بعد آپ اپنے قمیض کو اٹھائیں گے. سمجھ آئی؟ اسی طرح آپ نے کئی بیٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ادھر خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بعد میں پہنچتے ہیں، تو جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ابھی ادھر ہی ہوتے ہیں، کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل ایسے تسلی سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. نظارے کیے کہ نہیں کیے؟ یہ ہے نا کہ میں اکیلا ہی کرتا ہوں، یہ سارے یہ میرے پیاروں اصلاح کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ ظاہراً عجیب ہیں، یہ کیسی باتیں، لیکن یہ معیوب اور معلوم باتیں ہیں، ان کی اصلاح لازمی اور ضروری ہے. تو اچھا، میں نے کہا لکھا کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ پیچھے سے قمیض اتنی بےہودگی سے نہ اٹھائیں کہ دیکھنے والوں کے سر شرم سے جھک جائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیچھے سے قمیض اتنی بےہودگی سے نہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کہ دیکھنے والوں کے سر شرم سے جھک جائیں. اتنا کا کام نہیں کرنا. جب کرسی پر بیٹھ جائیں فوراً اپنی شلوار کو اوپر سے ٹخنوں کی طرف سرکا لیں. جب ہم عام طور پر کرسی پر بیٹھتے ہیں نا ایسے کر کے، تو ہماری جو شلوار ہے نا یہ اوپر ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بیان کر رہے ہیں تو شلوار یہاں تک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سارا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کرسی پر بیٹھیں تو آپ ایسے بیٹھنے کے بعد فوراً سے اپنی شلوار کو سرکا کر، یعنی وہ نیچے آ جاتی نا، تو نیچے پانچوں کی طرف کر لیں تاکہ یہ والا حصہ جو ہے وہ ڈھکا جائے. یعنی ایسے ہلکا سا ایسے کر کے آپ نکال کے اس کو
پیچھے کر لیں تاکہ یہ والی چیز آپ کی ظاہر نہ ہو۔ اسی طور پر کرسی پر بیٹھ کر بھی آپ نے اپنی رانوں کو نہیں چھپانا۔ کس کو چھپانا ہے؟ رانی کو چھپانا ہے۔ کس کو چھپانا ہے؟ رانی کو۔ رانوں کو نہیں۔ کس کو؟ رانی کو۔ دیکھیں یہ کرسی چونکہ بڑے لینتھ میں ہے، جو اس کی تشریف ہے وہ بڑی ہے، اس بنا پر اگر آپ بالفرض ایسا کر بھی لیتے ہیں تو اتنا کوئی بھیانک منظر نہیں ہے۔ سرنگ تو ہے لیکن بھیانک منظر نہیں ہے۔ کرسی اگر چھوٹی ہوگی یہاں پھر یہ کام خراب ہے، پھر یہ کام خراب ہے۔ اس وقت تو لازم ہے کہ آپ ایسا کر کے بیٹھیں۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی رومال ہے رومال کتنی دیر؟ آئے ہائے، ارے آپ کے دیکھنے سے پارسل پہنچ جائے گا آپ کے۔ اگر آپ کے پاس رومال ہے تو آپ اس طرح کر کے رومال اپنے آگے بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ والا حصہ آپ کا کیا ہو جائے؟ محفوظ۔ کیونکہ آپ ایلیٹ طبقہ ہیں تو ایلیٹ طبقہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اوپر، اور امت کہاں ہوتی ہے؟ نیچے۔ تو سب کچھ ملاحظہ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ جو آپ کی جیبیں ہیں سائڈوں والی، ان پر نظر ثانی فرما لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موبائل اور چابیاں فلاں فلاں ایسے لٹک رہی ہوتی ہیں کرسی سے باہر، جس طرح بکری کے تھن لٹک رہے ہوتے ہیں دونوں طرف۔ اس کا بھی اہتمام فرما لینا چاہیے، کیونکہ میں نے کہا کہ جب آپ اسٹیج پہ ہیں تو جیبیں آپ کی خالی ہونی چاہیے۔ ایک ہمارا وتیرہ یہ بھی ہے، ہر دنیا جہاں بھی شے کسی جیب چپائی ہوتی ہے۔ میری پکی عادت ہے اور ایک عرصہ دراز فقط میری جیب میں یا پیسے ہوتے ہیں یا پھر چابی ہوتی ہے اگر ہو، یا پھر موبائل، بس دیٹس آل۔ اب مثال کے طور پر میرے موٹر سائیکل کی چابی ہے، میں نے یہاں موٹر سائیکل کی چابی کیا کرنی؟ وہ تو موٹر سائیکل وہاں پر کھڑا ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں بےہودہ چابیاں اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ میری ساری چابیاں اس وقت دکھا رہی ہیں کہ میری جیبیں خالی ہیں، اس میں یا موبائل یا پھر پیسے، تیسری شے کوئی۔ ہم وہ سارے سبزی والے پنے کاغذ وہ بھی بیچ میں ہوتے ہیں، نلکیاں لے آئیں، بٹن لے آئیں تھے تو بکرم لے آئیں، وہ بھی پرچی ساری جیب سے، اتنی ساری پرچیاں آپ نے جیب میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی نے اپنی دکان کا کارڈ دے دیتا وہ بھی جیب سے، بھی تمہیں کی کرنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیبیں اپنی خالی رکھنی چاہیے۔ اسی طور پر ہماری یہ جو مساجد ہیں وضو والی جگہ پر برس ہا برس کے اشتہار اور فلیکسز لگے رہتے ہیں۔ صاف ستھرے بندوں کا کام ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً صفائی ستھرائی کیا کرتے رہیں؟ کورونا کے ایام کے اعلانات SOPs آج بھی کئی مساجد میں لگی ہوئی ہیں، ماسک پہن کر آئیں، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کئی مساجد میں اب تک وہ والی اشتہارات اعلانات لگے ہوئے ہیں۔ یہ سستی کی علامت، یہ مہذب قوموں کا شیوا نہیں ہے۔ کن کا کہا؟ غیر مہذب قوموں کا شیوا ہے۔ سانجھوٹی ہے، لگی روش ہے، لگی روش ہے، نہیں۔ ڈسپلن، نظم و ضبط اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ رہنمایان قوم، لیڈران امت آپ لوگ۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تو پھر آپ قوم کو کیا دیں گے؟ اس لیے ڈسپلن، نظم و ضبط آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں، یہ جو پنڈلیاں ہیں نا، پنڈلیاں آپ کی جو آپ کو پتا ہے ٹانگوں کا کہ آپ نے کہاں رکھنی ہے، تو اس کا گوشت آپ کی اس جو کرسی ہے اس کو چھونا چاہیے۔ یہ ایک گویا کہ آپ کی ٹانگیں رکھنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں گے ایسے کر کے ٹانگیں رکھیں گے نا، ایسے کر کے، تو پنڈلیوں کا گوشت اس کو کیا ہوگا؟ چھو رہا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے اپنی ٹانگیں رکھنے کا۔ اسی طور پر اور میں نے آپ کو پہلی والی چیزیں بتائی ہیں ایسے ایسے رکھنا، کیونکہ آپ نے یہ پہلی والی اختیار کرنی۔ جب آپ بات کر رہے ہو دوران بات آپ کوئی دلیل منطبق کرنے لگے ہو، کیا کرنے لگے؟ دلیل منطبق۔ منطبق کا مطلب ہے کسی دلیل کو فٹ کرنا۔ اس موقع پر اگر آپ کرسی پر اپنا مکہ بنا کے مارتے ہیں تو یہ خوبصورت ہے، اس کی وجہ سے وہ دلیل ایک تو ہے لفظوں میں منطبق ہو رہی ہے، دوسرا جب آپ مکہ مار کے بات کرتے ہیں نا کتاب اللہ میں ایسا لکھا ہے، تو پھر وہ بات جو ہے لوگوں کے دل دماغ پر بھی کیا ہو جاتی ہے؟ منطبق، کیونکہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ آپ کے لفظوں کی کیا بناتے ہیں؟ تصویر بناتے ہیں۔ جب آپ نے کہا نا کہ یہ حدیث پاک موجود ہے، تو جب آپ نے ایسے کیا گویا کہ وہ مہر لوگوں کے دل دماغ پر آپ نے ٹھپا کے طور پر لگا دی۔ تو اس لیے مکہ مارنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس قدر شدید مکہ بھی نہ ہو کہ آپ مکہ مار
یہ بھی نہ ایسا موقع بھی نہ ہو یا آپ مکہ مارے اور وہ شاہی ٹوٹ جائے، وہ شاہی ٹوٹ جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک اچھا تاثر جائے برا تاثر لوگوں پر نہ بیٹھے۔ ممبر، اب آگے ہم کس کی طرف؟ ممبر کی طرف۔ ممبر کی نشست، کیا کہا؟ ممبر کی نشست، جس پر آپ نے براجمان ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ اس کی جو چوڑائی ہے نا، چوڑائی بیٹھنے کی جگہ، یہ 20 انچ ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ 20۔ عام طور پر ہمارے جو ممبر ہے نا، ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے جس پر خطیب بیٹھتا ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے، جس طرح کہ وہ ہے۔ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ خطیب آدھا ممبر پہ ہوتا ہے اور آدھا باہر ہوتا ہے، آدھا اس جگہ پر ہوتا ہے نشست پر اور آدھا باہر ہوتا ہے جب وہ چھوٹی ہوگی۔ کتنی ہونی چاہیے ممبر کی نشست؟ 20 انچ ہونی چاہیے۔ 20 انچ ہوگی تو ممبر آپ کے یہاں تک آئے گا، یعنی آپ کی یہ ساری چیز کور ہو جائے گی۔ کم ہوگی تو پھر آپ آدھے بیٹھے اس ممبر کے اوپر۔ کون تھا؟ آپ بیٹھے اتنی دیر؟ اچھا، اوپر والی نشست پہ آپ دیکھیں ہاف ہاف کام ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اگر نشست 20 انچ ہوگی تو پھر کام کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہوگا، یعنی کہ آپ کا ممبر یہاں تک آپ کے آئے گا۔ اب یہاں پر نقصان اس کا کیا ہے؟ کیسے کریں کپڑے کو؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر نشست چھوٹی ہے، کیا ہے نشست؟ چھوٹی ہے، موٹی نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوٹی ہے۔ اب آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس دوران ظاہر سی بات ہے باتیں سیدھی سیدھی ہیں اور کھری کھری ہیں کہ وہ جو عظیم الجثہ حساب کتاب ہوگا نا، لٹکتے ہوئے خوشے، وہ آپ کی اس سیٹ سے باہر ایسے ایسے حالت گردش میں ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حالت گردش میں ہوں گے۔ جب آپ نے کہا ایسے، وہ تھوڑا لگا جب آپ ادھر ہوئے تو پھر ایسے۔ یہ کب ہوگا؟ جب سیٹ چھوٹی ہوگی۔ جب سیٹ بڑی ہوگی تو وہ براجمان ہوں گے۔ یہ کیا لٹکتے ہوئے، یہ کیا اس کے اوپر براجمان۔ تو آپ نے براجمان پسند کرنے ہیں یا لٹکتے ہوئے خوشے پسند کرنے؟ آپ کا تو جی کرتا ہوگا بھی لٹکتا ہوا ہی حساب کتاب اچھا ہے، کیوں بھائی؟ آپ کا تھوڑا اچھا، تو اس کا آپ نے اہتمام کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو اس کی اونچائی ہے، 2 سیٹوں کی کیا ہے؟ اونچائی ہے۔ یہ بھی فنی اعتبار سے درست نہیں ہے، فنی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ اونچائی کم از کم یا بلکہ بالکل پرفیکٹ کہیں 18 انچ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ 18 انچ ہونی چاہیے۔ کیا اونچائی؟ 2 سیٹوں کے درمیان جو فرق ہے نا ایسے کر کے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ 18 انچ۔ یہ کم ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اب دیکھو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ اٹھی ہوئی ہیں نا اوپر کو، ایسے ہے نا گوٹا اس کا، تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں ایسے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، چلیں مان لیا کہ آپ کا ممبر پکا ہے، اب آپ اس پہ کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اس تجاوزات کے خلاف آپ کون سا بھی کوئی مریم نواز ہیں کہ آپریشن کریں اور تجاوزات پہ خاتمہ کر دیں۔ تو اس موقع پر آپ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہ آپ کی ٹانگیں ایسے نہ ہوں، میری طرف دیکھ بابا، آپ کی ٹانگیں ایسے اٹھی ہوئی نہ ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آلتی پالتی مارنی ہے۔ مارو، یہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے؟ میرے دکھائیں۔ اگر ممبر اس کی وہ جو لینتھ ہے وہ ہے چھوٹی، جیسا کہ اس ممبر کی ہے، ٹانگیں سیدھی کریں تو کیا ہو گیا؟ اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو گئی، حالانکہ ٹانگیں یہ بہتر دیکھیں ادھر میں، یہ ٹانگیں برابر ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی جو لینتھ ہے یعنی میرے جو یہ ٹانگیں ہیں اس کے بالکل مطابق ہے، اس وجہ سے میری ٹانگیں ایسے نہیں ہیں جیسا کہ اس کی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی اٹھی ہوئی ہے نا گوڈے، یار کیا میں آپ گوڈے آپ کی آنکھوں میں تنسا دوں، میرا گلا بھی خراب ہے، بولتے نہیں آپ۔ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس کے گوڈے اٹھے ہوئے اور میری ٹانگیں بالکل برابر ہیں، ایسے تو نہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لینتھ ہے یہ بالکل ٹانگوں کے برابر ہے، یہ 18 انچ ہے تقریباً، وہ 18 انچ نہیں ہے، اس بنا پر اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ممبر بنوائیں، کتاب آپ کے پاس ہے، اس جگہ سے آپ نے لینتھ اس کی دیکھ لینی ہے کہ کتنی لینتھ ہونی چاہیے۔
اگر آپ نیا ممبر بنوائیں بالفرض آپ کا ممبر وہی ہے، آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے. اب اس کی چونکہ لینتھ چھوٹی ہے، ٹانگیں آپ کے اوپر ٹوٹی ہوئی ہیں، تو اس کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ کریں، آپ نے مار لینی ہے کیا؟ آلتی پالتی. آلتی آلتی پالتی. اس طرح سے پھر آپ بیٹھیں گے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. چلیں آگے. اس کے بعد ڈائس، وہ لے کے آئیں ذرا ڈائس باغم باغ. اتنی دیر یہ موبائل میں ناصر دیکھنا بھی ادھر رکھے، کھڑے رہو، دیکھ باقی ہے میڈیا دے. شاباش. چلیں بس اچھا بس. آپ ڈائس پر کھڑے ہونے کا طریقہ، ڈائس کے سامنے اور ڈائس کے پاس کھڑے ہونے کا طریقہ. نمبر 1، جب آپ ڈائس پہ کھڑے ہوں، یعنی ڈائس پر کھڑے ہونے کا مراد ہے کہ اس کے اوپر نہیں، ڈائس کے سامنے، اس موقع پر ڈائس کا سہارا لے کر جھک کر کھڑے نہ ہوں. ایسے آپ نے کئی لیکچرار حضرات کو دیکھا ہوگا ایسے کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوں اگے میرے ڈائس پہ آوا پیچھے والی صورتحال پیچھے والے جانتے ہیں. دیکھ لو کوئی پوز مس نہیں کر رہا یہ. لالچ تجھے بھیج دے رہا ہے ادھر. اچھا تو ایسے کر کے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اسے کہتے ہیں ڈائس پہ جھک کے کھڑے ہونا. یہ آپ نے کام نہیں کرنا. اچھا اسی طور پر اپنے بازو کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے اس میں آپ اپنے بازو کہاں رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے. نمبر 1 یہ طریقہ سینٹر ہے، یہ سینٹر یا جو انتہا ہے اس کے قریب والی جگہ ہے. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے یہ پکڑ کر یہاں پر جو ہے آپ نے ایسے کر کے ہاتھ رکھنا ہے اس جگہ پر، اس کو تھام لینا ہے. اور بعض لوگ اس کو ایسے کر کے تھام لیتے ہیں، آپ ایسے کر کے تھام لیتے ہیں، یہ غلط ہے. اس جگہ سے نہیں آپ نے تھامنا، بلکہ آپ نے یہاں سے پکڑ کے کھڑے ہونا ہے جب آپ ڈائس کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایک اور طریقہ، یا پھر آپ ایسے کریں گے، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے، یہ آپ یوں کر کے زاویہ بنائیں گے اپنے ہاتھوں کا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اس طرح. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یہ آپ کا سٹائل، یا پھر یہ والا یا پھر یہ والا سٹائل. ایسے والا سٹائل نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. ایسے والا سٹائل نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، سمجھ آ رہی، ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ڈائس سامنے ہو، ایسے کر کے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اس صورت میں یوں کر کے ہاتھ رکھنا ہے یا یوں کر کے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے. ڈائس جب سامنے ہوتا ہے بعض پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے، یہ بھی طریقہ غلط ہے. ڈائس کے سامنے ہوتے ہوئے آپ یہ پوزیشن نہیں لیتے. ایک اہم بات، جب ڈائس آپ کا سامنے ہو، آپ کی جو باڈی ہے وہ اس ڈائس کو کراس نہیں کرنی چاہیے. آپ کی باڈی اس ڈائس کو کراس نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ بات کر رہے ہیں ایسے کر کے، یہ دیکھیں اس ڈائس سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے، ایسے کر کے، یا آپ ایسے کر کے بات کرنا ہے. اگر آپ سامنے آپ کے ڈائس ہے، سامنے کے مجمع سے مخاطب ہے، ادھر مجمع ہے، اس کا تان مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر رہیں اور یوں کر کے مجمع سے بیان کریں، یعنی آپ کی باڈی اس ڈائس کے پیچھے ہی ہونی چاہیے. اسی طور پر ادھر مجمع بیٹھا ہوا ہے، چاہے جائے کہ آپ ایسے کریں یا آپ ڈائس سے باہر نکل گئے، یہ آپ نے کام نہیں کرنا. فنی لحاظ سے یہ درست نہیں، نفسیاتی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے ڈائس کی حدود میں، اس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے لوگوں سے ادھر ادھر مخاطب ہونا ہے. ادھر والوں سے مخاطب ہونا ہے، رہیں ڈائس کے اندر، یوں کر کے آپ مخاطب ہیں. سامنے والوں سے مخاطب ہونا ہے تو اس طرح، ادھر والوں سے مخاطب ہونا ہے تو اس طرح. یعنی آپ نے ڈائس کے اندر رہنا، ڈائس سے باہر نہیں رہنا. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ جھومتے ہیں، ڈائس کا سامنے ہوتا ہے جھومتے، کس طرح، ایسے ایسے کر کے، یعنی ادھر اہم پاسے مار دے گے، ٹھیک ہے. یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد
अल्लाह अकबर कबीरा। इंतहा हो रही है गले की और अगला कोर्स अभी अगले हफ्ते शुरू होना है। हाँ, इसी तरह आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी बात को आपने करना है मुंतबिक। क्या करना है? मुंतबिक। तो बात करते हुए आप यानी मुंतबिक करते हुए यूं अपना हाथ मार सकते हैं, यूं करके अपना हाथ मार सकते हैं। कोई माई कलाल इस चीज को साबित नहीं कर सकता। ये जो आपने मारा है ना, तो ये एक इशाराती तौर पर लोगों पर एक असर छोड़ेगा, लेकिन आपने इस तरह से बार बार नहीं करना। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा, कहते खतीब साहब ने लगता भी आज डाइस पानी नहीं चढ़ना। वो क्या होता है, वो बार बार मारते हैं। ये बार बार ऐसा काम नहीं करना, एक बार या दो बार बस, इससे ज्यादा आपने ये काम नहीं करना। चलिए ये डाइस कंप्लीट हुआ, इसको उठा लें। आउट हो गया। हाँ, सफा सामने पड़ा हुआ है, तो पहले बात तो यह है कि हाथों की कोई पोजीशन सफ़े से मुताल्लिका नहीं है। हाँ, हवा से मुताल्लिका है। गर्मियों का मौसम है, पंखे चल रहे हैं, उस दौरान जाहिर सी बात है, बल्कि एक खतीब साहब ऐसे थे, उन्होंने बगैर किसी शय को रखे हुए सफा आगे रख लिया। हवा चली, उनका जुमा वो जा रहा है उनका जुमा वो जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि जब सामने आपके वो पेपर पड़ा हुआ हो, या तो गिलास पानी का होता है उसे रख लें, या फिर कोई कुरान पाक पास होता है उसको आप उसके ऊपर रख लें ताकि वो टिका रहे, या फिर ये कि आप एक हाथ से उसको पेपर को थाम के रखें, इस तरह बात करते जाएं, फिर इसको ले आएं, फिर इसको ले आएं, तो फिर बार बार आपको उसको पकड़ना होगा ताकि वो उड़े ना। आ रही समझ? तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज जो डाइस होते हैं उसमें जिस तरह इसमें ऑप्शन है, नीचे वाला ऑप्शन, तो बसौकात बाज लोगों के पास कुतुब होती हैं या फाइल्स होती हैं, उन्हें हवाला जात पेश करने होते हैं, तो उस मौका पर आपने इस जगह पर सिर्फ वो शेयर रखनी है कि जो आपकी स्पीच और गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर आपने कुछ हवाले, कुछ किताबें, कुछ फाइल्स और कुछ आर्टिकल्स या कुछ रेफरेंसेस और कुछ हवाले आपने पेश करने हैं बाद में। घंटे का बयान है, आपने पेश करने आधे घंटे में, यानी आखिर वाले आधे घंटे में। अब वो जो फाइल्स और पेपर्स और कुतुब हैं या अशिया हैं, आप पहली मरतबा उसे ऊपर नहीं रखेंगे, चलिए इब्तिदा में उसको आप रखेंगे नीचे वाले खाने में। ये बना हुआ ना खाना, दिखाओ, ये बना हुआ है ना खाना, देख रहे कि नहीं देख रहे? तो आपने नीचे वाले खानों में इन चीजों को क्या करना है, रख लेना है, और फिर उसके बाद जब आपको जरूरत हो तो आप नीचे से निकालकर उसको मौका पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम रूटीन में सामने कौन सा पेपर होना चाहिए जो आप पेश कर रहे हैं। सारी चीजें यहाँ पर खलत मलत नहीं होने आगे समझ ले जाए। इसके बाद उठा ले, जमीन पर बैठकर वो उठा ले इसको, जमीन पर बैठकर बयान करना। जमीन पर बैठकर क्या करना? बयान करना। तशहुद की शक्ल में बैठे, आपने दर्स कुरान देना है। क्या देना है? दर्स कुरान। तो आपने कैसे बैठना है जमीन के ऊपर? तशहुद वाली शक्ल में। आप लोगों को मैंने देखा है, आप लोगों से मुराद समझ रहे हैं आप, कि आप लोग जब दर्स कुरान देते हैं तो बजाय तशहुद की शक्ल में बैठने की चौकड़ी मार के बैठते हैं। सामने आपके कुरान पाक खुला हुआ है और चौकड़ी मार के आप इस तरह करके दर्स कुरान दे रहे होते हैं। ये तरीका बिल्कुल खिलाफ अदब है। यानी ये नहीं कि ये कोई हलाल हराम है, इसका बात नहीं कर रहा। अफजल गैर अफजल, बेहतर गैर बेहतर, मुस्तहब गैर मुस्तहब और मकरूह और पसंदीदा, इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। लोगों के यहाँ क्या समझा जाता है, इसको मायूब समझा जाता है, मातूब समझा जाता है, बेअदबी समझा जाता है। आपने जब कभी दर्स कुरान देना हो या कि दर्स हदीस, आलती पालती मार कर बैठना नहीं है। हाँ, लंबा दरस हो, आधे घंटे का, पौने घंटे का, घंटे का, उस दौरान आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो रोजाना का दरस होता है 10 मिनट का, 9 मिनट का, उसमें आपने ऐसे नहीं करना। उसमें आपने कैसे बैठना है? तशहुद वाली शक्ल में। इसमें भी जब आप बैठें, आपकी कमीज इधर से मुड़ चुकी होगी, क्योंकि 6वीं सदी हिजरी के मुसन्निफ ने कह दिया है, क्या होगी? मुड़ चुकी होगी। तो आपने बैठते क्या करना है? सीधा से खींच के उसको सीधा कर लेना, ताकि ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आपने जो है यूं का क्या बैठे हुए, तो आपने अब हाथ कहां पर रखने? एक पट्टी लेकर आए, यहां पर आपने हाथ कैसे रखने? यहां पर आपने या तो इधर हाथ रखने, यानी उस पट्टी के आगे आपकी जो गोद है उसमें आप ऐसे करके हाथ रखें, ठीक है, ऐसे करके।
تو آپ بیان شروع کر دیں گے، درس دینا شروع کر دیں گے، یا پھر یوں کر کے آپ ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، پھٹی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، ایسے کر کے ہاتھ نہیں رکھنے، یا بسا اوقات اس طرح بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، اس جگہ سے یا ایسے کر کے۔ اس میں آپ اس طرح بھی ہاتھ نہیں رکھیں گے، ایسے بھی ہاتھ نہیں رکھیں گے اور ایسے بھی ہاتھ نہیں رکھیں گے، کیوں کہ یہ اوور ہو جائے گا، کام کیا ہو جائے گا؟ اوور ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان حدود کو استعمال کرنا ہے جب درس قرآن دینا ہے۔ اس میں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ جب آپ کے سامنے پھٹی پڑی ہو نا، تو آپ نے اس پھٹی کو اتنا کلوز کر لینا ہے کہ آپ کی مبارک رانیں اس میں گھس جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ گھس جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے جو ہے سامنے کتاب کھلی ہوگی نا قرآن پاک یا حدیث پاک، دور ہوگی پھٹی، یعنی یہ آپ کی حدود ہیں، اس سے پرے پھٹی ہے تو آپ کو یوں کر کے اس کو بیان کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ایسے کر کے، یعنی اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، اور یہ فنی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ آپ نے خود کو نہیں جھکانا، جیسا کہ میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ گوشت والے کو ذرا دیکھو، بعضوں نے ایسے کر کے دیکھا تھا، یعنی گوشت والا نیچے تھا اور وہ گوشت والے کی جانب مائل با کرم ہو گئے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی طرف کیا ہوگے؟ مائل با کرم ہوگے۔ آپ نے اس کتاب کی طرف مائل نہیں ہونا، اس کی طرف نہیں جھکنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کو اپنی طرف لے گئے، کتاب کو نہیں اٹھانا، آپ نے پھٹی کو قریب کرنا ہے۔ یہ دیکھیں پھٹی قریب آئی، پہلے ادھر ہے، اس میں آپ کی دشواری، آپ ایسے دیکھ لیں، جیسے پھٹی قریب آئی وہ آپ کے قریب ہو گیا۔ اب آپ ایسے بیٹھ کر ریلیکس ہو کر آپ قرآن پاک کی آیات کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ پھٹی کو آپ نے کیا کر لینا ہے؟ آگے کر لینا، قریب کر لینا۔ اچھا ہے، اس کے بعد ایک اہم بات کھانے کے آداب سے متعلقہ۔ کس سے متعلقہ؟ کھانے کے آداب سے متعلق۔ یہ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے لیے، کھانا۔ کون سا؟ کھانا۔ نمبر 1، پلیٹ میں سالن، کیا کہا؟ پلیٹ میں سالن ضرورت سے زائد نہیں ڈالنا، ضرورت سے زائد نہیں ڈالنا۔ اس کو اٹھائیں، ضرورت سے زائد نہیں، اس کو اٹھائیں، پلیٹ میں سالن ضرورت سے زائد نہیں ڈالنا، جتنی ضرورت ہو تھوڑا تھوڑا ڈال دے۔ ہماری عادت شریفہ کیا ہے؟ اللہ کی بیگن ادھر دیکھو، ہماری عادت شریفہ کیا ہے؟ ہم جب جاتے ہیں دسترخوان لگا ہوتے ہیں، ون سونی ماشاءاللہ سے کھولتے ہیں تو بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، دل للچا رہا ہوتا ہے، اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میں ہی اس میں غوطہ زن ہو جاؤں، میں ہی اس میں غوطہ زن ہو جاؤں۔ پلیٹ اٹھاتے ہیں، فٹافٹ پلیٹ بھر لیتے ہیں اچھی خاصی۔ ارے اللہ کے ولی، تھوڑا سا ڈال کے چیک تو کر لے تیرے مزاج کے مطابق بھی ہے صحیح کہ نہیں۔ اب تو نے پلیٹ بھر لی، 2 لقمے لگائے، چس نہیں آ رہی، پھر ظاہر گلا کہ چھڑنا ہی پڑنا۔ پھر کئی ایسے بھی شریف النفس ہیں اپنا تبرک دیتے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں، کھانے آپ کے لیے ڈالا ہے، 2 لقمے لا کے نا، جو تو پسند نہ آوے چونکہ پودا پہ گیا تو نال دن کہتے بھی آپ کے لیے ڈالا ہے، یہ آ جائے بھائی کوئی بات نہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں بڑی برکت ہے۔ یہ پہلے نہیں سے برکت آئے گی، یہ 2 لقمے تو بعد برکت آئی ہے، کیونکہ پسند نہیں ہوں عہدے حوالے جو کرنا اور سونا ہے گا، تو اس کر کے اس طرح کی برکتیں تلاش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کریں، سب سے پہلے مختصر سالن ڈالیں، 2 لقمے لگائیں، یہ تو ہوئے کم ٹیٹ پڑھ لو، وہ نو ٹینشن، آپ ہی کے لیے بنایا ہے نا، لیکن یہ آپ نے طریقہ اپنانا ہے، ورنہ آپ کو سالن چھوڑنا پڑے گا، اور یہ معیوب بھی ہے معتوب بھی ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد اپنی پلیٹ کو صاف کریں، جس طرح صاف کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے، پلیٹ میں سالن نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ایسے نہ بلد نہ ہنجار اور غیر مہذب ہوتے ہیں وہ افراد کے جو کونے اور روٹیوں کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں، پہلے برکیاں مار مار کے ڈبو کے چھوٹے نہ پھر لیندے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ روٹیاں پڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، اور پونے کے ساتھ ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں، پونوں کو پونا جو ہے وہ روٹیاں ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ روٹیوں کے ساتھ ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے کئی نظارے دیکھے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کئی ایسا کرتے ہوں گے نا، غلطیاں ہم ہی میں سے ہوتی ہیں۔ آپ نے آئندہ سے ایسا
روٹی دے نال ہاتھ صاف گونے دے نال ہاتھ صاف ہر شے دا ایک اپنا اپنا ڈسپلن طریقہ نظم و ضبط ہوندا وا ہر شے ہر کام واسطے نہیں ہوندی ہر شے ہر کام واسطے نہیں ہوندی ہن مثال دے طور تے تہاڈے ہاتھ لبڑ گئے آ تے ہن تسی انہاں لبڑے ہاتھاں نوں پہلا اپنی شلوار نال صاف کر دے جے دیکھو اودے نال شوربے نال لبڑ گئے آ تے چلو ایਂ کر کے صاف کر لینا وا تے اس کے بعد روٹی کھانا شروع کر دو نہیں کونے کے ساتھ کیوں ہونا اس مقصد کے لیے نہیں اس کے بعد بعض ایسے بھی ہیں منٹ بعد ٹشو 2 لقمے کھاتے ٹشو 1 پھر 2 لقمے کھاتے پھر ٹشو 2 ایڈا ٹیر لایا ہوں اپنے کول ٹشو متا اتنا ٹیر لایا ہوں یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا انگلیوں کو چاٹیں کیا کریں چاٹیں چاٹنی آتی ہے جی چاٹنے کا تجربہ ہے سب کو جی آپ میں کوئی شادی شدہ بھی ہے کہ نہیں یہ ساری امت مظلوم بیٹھی ہے کوئی بھی شادی شدہ نہیں اللہ کرے اس سال میں ہی آپ شادی میں شدہ ہو جائیں شادی میں کیا ہو جائیں شدہ ہو جائیں بڑی بےخابیاں ہیں ہلچل مچی ہوئی ہے ابھی میں نے آپ کو شادی کورس نہیں کروایا ابھی وہ عشق و محبت پر لیکچر تھا شادی کورس ابھی باقی ہے کسی وقت رگ چھڑی تو وہ شادی کورس بھی آ جائے گا ان قریب ہی وقالت ہی طلب معاذ اللہ آمین آمین یا حبیب یا شیخ آمین تیرا تو میں پیڑا گول کرنا کیا تیرے معاذ اللہ یاد آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ زندگی کے سکھ عطا آمین آمین اسی طرح کھانا کھانے سے قبل اپنی گود میں بڑا رومال یا چھوٹا رومال بچھا لیں کیا کر لیں کیوں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سہیل وڑیچ جیو نیوز پہ آتا ہے اس کا وہ عنوان ہوتا ہے جیو کے ساتھ ایک دن وہ اکثر بڑی شخصیات کے وہ کرتا ہے لائف دیکھتا ہے ایک دن ان کے ساتھ گزارتا ہے تو بڑی شخصیات جب کھانا کھاتی ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے ٹیبل پر تو ان کے جو نوکر ہوتے ہیں سب سے پہلے انہیں کپڑا دیتے ہیں کپڑا وہ کپڑا اس جگہ پر بچھا لیتے ہیں کیوں کھانے کے دوران بسا اوقات بندے کا منہ چو پیندا منہ چو پیندا تو اب وہ سارے کے سارے خطرات آپ کے کپڑوں پر جائے اس لیے اسے آپ نے اعتراض کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کپڑا بچھانا رومال بچھا لینا ہے آپ نے نمبر 2 جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں اس موقع پر جب آپ آلو کو دباتے ہیں آلو کو تو بسا اوقات آلو پڑک کر آپ کی گود میں آ جاتا ہے پڑک کر کیا کرتا ہے آپ کی گود میں آ جاتا ہے ہاں ہوا تھا تو پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے رومال بچھا لینا ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو رومال ہوتا ہے وہ آلو ہوتا ہے آلو اس کو دبانے کا توڑنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ احباب جب آلو کو دبائیں گے اس موقع پر آپ نے کرنا کیا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آلو کو اوپر سے دبائیں کہاں سے دبائیں اوپر سے اور جب دبائیں تو دبانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے دبانے کی کیفیت ہونی چاہیے ایسے کر کے ایک ہے آپ ایسے کر کے ناپ دیں جب آپ ڈائریکٹ ایسے کریں گے نا وہ پڑک جائے گا پھسل جائے گا تلک جائے گا کیا ہوگا تلک جائے گا اور تلک کے آپ کی گود میں آپ نے کیسے دبانا ہے ایسے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ایسے کر کے تو پھر وہ وہیں پر ڈھیر ہو جائے گا یہ ہے آلو دبانے کا طریقہ سمجھ آ رہی ہے ہاں ہائے 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 اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کلی اور مسواک ضرور کریں کیا کریں بعض لوگوں کے دانت اتنے ترکے مزہ تو آ رہا ہوگا اتنے ترکے اتنے پیلے اتنے بےہودہ اتنے گندے اتنے نالائق قسم کے ہوتے ہیں کہ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں من چاہتا ہے کہ بندہ سر جھکا کے گفتگو سنے ان کی کیونکہ وہ دانت دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے سمجھ آئی تو میرے پیارو آپ اپنے دانتوں کو صاف شفاف رکھیں کیسا رکھیں
ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو ٹوتھ پیسٹ برش ہوتا ہے نا یا مسواک، اس کے کرنے کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے؟ نمبر 1 رات سونے سے قبل، رات سونے سے قبل۔ نمبر 2 سونے کے بعد۔ ہم عام طور پر رات سونے سے قبل برش نہیں کرتے، یہ بہت بڑا نقصان ہے صحت کے اعتبار سے۔ نمبر 1 ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے میں دقت ہوتی ہے، ان کا نا گلا بیٹھ جاتا ہے صبح صبح، وہ یہ آزمودہ نسخہ لے لیں۔ کیا؟ رات کو سونے سے قبل نمک لے کے، کیا لے کے؟ نمک، اس کے ساتھ آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں، چاہے مسواک کے ساتھ، چاہے برش کے ساتھ، چاہے انگلی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ سو جائیں، کچھ نہ کھائیں۔ صبح کو آپ کا گلا فریش ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ فریش ہوگا۔ وہ جو سردیوں میں عام طور پر گلا بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے نا، آواز بیٹھی بیٹھی ہوتی ہے فجر کی نماز میں، اس کا میں حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ رات سونے سے قبل برش کیا کریں؟ ضرور کریں، اور اس کے بعد صبح اٹھنے کے بعد۔ اسی طور پر گلاس میں پانی ضرورت سے زائد نہ ڈالیں۔ جب روٹی بندہ کھا رہا ہوتا اس ٹائم گلاس پر نہ نہیں چاہیے گا پانی کا۔ کیوں؟ اس کر کے کہ ایک ادھا ہی گھٹ پینا ہوتا نا، اب ہم پی کے آدھا پونا گلاس ویسے رکھ دیتے ہیں، جڑا نال دا بندہ وا وہ دل کرتا ہوں پانی پین، چاتی مارتا تو پونا گلاس ہوتا وا پانی، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ نہیں پیتا۔ آپ نے کھانے کے دوران جب بھی پانی ڈالنا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے جتنا آپ نے پینا ہے، پی کے گلاس خالی کر دینا موقع پہ، 1 گھٹ 2 گھٹ جتنی طلب ہے اتنا ڈالیں، گلاس خالی، تاکہ ساتھ والا بغیر کسی حجاب کے اس کو استعمال کر سکے۔ اسی طور پر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے پانی پا دو، دسترخوان پر پانی پا دو، اس موقع پر آپ نے کنوں کن پانی نہیں پانا ہے گا، تھوڑا سا اسے پانی ڈال کر دیں، یا اسے پوچھ لیں کہ کافی ہے جی، اسے پوچھ لیں کافی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی چھڑ دینا وا، وہ کڑا بھی کورس کرنا ہے، ایسے کہ پتہ لگ گیا ہو بھی کنا کو پانی پانا ہے کنا نہیں۔ اس لیے ان آداب کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہاں کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً اپنے منہ پر، اپنی داڑھی پر، اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ کیا پھیرتے رہے؟ ہاتھ، کھانے کے دوران۔ بس اوقات شوربہ وہ ذرا نور کی لٹیں بن جاتی ہیں اور موتیوں کی طرح شوربہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بس اوقات چاول کے جو دانے ہیں وہ آپ کے بابرکت داڑھی میں اس کی پینگ پر سوار ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی داڑھی کو، لیکن اتنا بھی نہیں کرنا کہ سارے داڑھی دے وال ہی ماشاءاللہ چوڑا دی پلیٹ 'ਚ پے ہون، یا ٹرے 'ਚ پے ہون، یا ڈونگے 'ਚ پے ہون، یا کھیر 'ਚ پے ہون، یا پھرنی 'ਚ پے ہون، ایدا نہیں تسی کرنا ہے۔ آپ ایسے کریں، ایسے، تاکہ وہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو تو ادھر ہی ہو جائے، تو آپ نے ہاتھ بھی پھیرتے رہنا۔ کہاں پر ہاتھ پھیرنا؟ نال دے بندے ہاتھ کتے پھیرنا؟ داڑھی پہ، منہ پہ صاف کرنا۔ اچھا، یا پھر ہاتھ نہ صحیح تو رومال پاس رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد منہ صاف کر لیں، کیونکہ ساتھ والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ عام طور پر بات بھی آپ سے کرتے ہیں، بلاشا تڑیاں شوربے نہ پر یہاں ہون، سارا کہ وہ اتنے جمیا ہوئے ہیں کر کے، تو کتنا برا لگتا ہے نا، اس لیے آپ نے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح جے بالفرض کھانے سے کوئی عیب نکل آوے، مثال کے طور پہ مرچاں بھابی ساڈی نے کل بھی دبل پائیاں ہوئی ہیں، یا بھابی ساڈی بال ہیں کیتے سگے تو وہ بال جو ہے کھانے میں چلا گیا اور وہ آپ کی سعادت آپ کو میسر آئی، ٹھیک ہے، اس پلیٹ کے اندر یا اس پیالی کے اندر یا اس کولی کے اندر، تو اب یہ نہیں کہ بال نکل آیا، او بھائی بال نکل آیا، بال نکل آیا، بندہ پوچھے نہیں سپ نکلیا تو شور بات نہیں، چپ چپیتے انہوں سائڈ تے کرو، تو اس تو بعد تسی کہہ لو کہ کسی اور کھانے والے متوجہ ہو جاؤ، تاکہ کم از کم دوسریاں دا دل تے نہ خراب ہو۔ یہ عیب کھانے چوں نکل آوے، میزبان نہ کبھی شکوا نہ کرو۔ کیوں؟ اس کر کے کہ تسی کہڑا ہر روز وہ گھر آ کے کھانا کھانا، سال تو بعد ہونا محفل تے پروگرام تے۔ یہ جو میزبان لوگ ہوتے ہیں نا بڑی چاہت سے کھانا بناتے ہیں، بڑے پیار سے کھانا بناتے ہیں، اور آپ نے سال کے بعد اس میں کھانا بنانا ہے، اس میں سے نکل ہی آتا ہے، ہمارے گھروں میں نکل آتا ہے، تو آپ اگر کہیں گے جی وہ جی بال نکلا ہے جی صاحب ماں ساڑی دے بال بھی ویسی پا چھڑے، حاجی نے اتنے تو بچارے تھوڑا شرمندہ ہوئے نا، پر گھر جا کے پٹاپا چاڑنا نا مائی بچاری نو، وہ بچاری صبح تو لے کے شام تک پتہ نہیں کہڑی شے پیو کے رکھی آ، فریج رکھی آ، کٹ کے رکھی آ، تے بعد چ حج زیادہ پٹاپا چڑھ گیا، دسو اس ماں کے دل چ کی گزرے گی؟ سمجھ آ گیا؟ کبھی ایسا نہیں کرنا، کبھی ایسا نہیں کرنا۔ عیب آ گیا اس کو سائڈ پہ کر دیں، بتائیں نا،
تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اسی طور پر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیا دسترخوان پر بیٹھ کر ہی بےہودہ قسم کے ڈکار مارتے ہیں. ڈکار پہلے ہی بےہودہ اور اوپر سے مارنے کا انداز بھی بےہودہ گڑام گڑام کر کے. توبہ توبہ. ارے ساتھ والوں کا دل خراب ہوتا ہے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. دسترخوان پر بیٹھ کر ڈکار نہیں مارتے. تسی تے بھائی کھا کھو کے ہضم کر کے مار چھڑیا. اس غریب نے یہ لقمہ اتنے تک پایا سو لقمہ ہی باہر آیا نا آ کے اس بےہودہ ڈکار پر. تو دسترخوان پر بیٹھ کر ڈکار مارنے نہیں مار. بالکل توبہ کرو. کہو توبہ. وہ قوالی والی توبہ نہ توبہ میری توبہ. وہ والی توبہ نہیں, سچی مچی والی توبہ. توبہ کرنا سنا. کھانا کھانے کے بعد کیا کھانا کھانے کے بعد میزبان کی دل کھول کر تعریف کریں. اللہ کیسے کرنی ہے؟ ماشاءاللہ بہت بڑھیا کھانا بنایا سی. دادا گھر ہی بنیا سی. اللہ پاک حتا جو برکت عطا فرمائے. اور ایسا مسئلہ کسٹر ہونے تو کل بھی اخیر ہی کر سکتے. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد کیا کرنی ہے؟ ایریا کا بھی کہتے نا جگہ کھائیے وہ گیت گائیے. خدا کھاتا تو گیت بھی کم از کم گا دو. اگلے دن حوصلہ ہو جاتا ہے یار. کھانا کھونا بڑا سوکھا تھا. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر گئے. دعوت اس نے کی بڑے چاؤں سے. تو کھانا کھا رہے تھے, پردے کے پیچھے مریدنی بیٹھی ہوئی تھی اور مرید صاحب پاس تھے. انہوں نے کھانا کھانے کے بعد تعریف کی کھانے کی. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی اللہ نے برکت دی ہے ہماری بیٹی کے ہاتھوں میں. تو وہ پردے کے پیچھے سے رو پڑی. وہ لڑکی, وہ اس شخص کی بیوی پردے کے پیچھے سے رو پڑی. تو پوچھا اللہ والے نے کہ بھئی روتے کیوں ہو؟ میں نے تو تعریف کی ہے. اس نے کہا کہ مرشد جی, پیر جی, 20 سال کا عرصہ ہو گیا اس شوہر ناہنجار کے کھانے تیار کر رہی ہوں. آج تک اس نے ایک بار نہیں کہا کہ کمال درجے کا بتائیں. جب بھی پیش کیا کوئی نہ کوئی نقص نکالا. مرچاں بوتیاں, تیل بوتا پا چھٹا, یہ کرتا وہ کرتا. جب بھی میں آج 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے اپنے کھانے کی تعریف سن رہی. اس بات کے اوپر میں رو پڑی. میرے پیارو, آپ کی جو بیویاں ہیں نا, دیکھو دیکھو خواب دیکھو, ان بیویوں کا انتہا سے زیادہ شکریہ ادا کیا. انتہا سے زیادہ شکریہ ادا کیا. بڑی قربانیاں ہیں ان کی. کک ہے وہ آپ کی کک. دھوبن ہے آپ کی وہ دھوبن. آپ کے بچوں کی محافظ اور مربی ہے. آپ کے گھر اور مال کی وہ حفاظت کرنے والی ہے. کون؟ بولو. بیگم 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 بیگم. چوکیدار گارڈ نہیں, باہر کے لوگوں کا تو بڑا احسان مند ہے. شاید بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. تو اس کی بہت ہی نوازش فرمائی. وہ حالانکہ پورا کی شاید ہے کہ ہوں بہت تاڑے واسطے کہنا بھی یار فلان شاید ہے فلانا کام کر دیا سی شکریہ شاید بہت. تو اس نے کہا بھی خرید لیا سن. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تیری آپ ساری قریب ہر ٹائم تاری خدمت تے معمول. اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی آپ انتہائیں دیکھ لیں. گھروں میں کیا ہوتا ہے. بیویاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی محبت کا مظہر ہے. ان سے پیار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دعوت اسلامی سے پیار ہو نہ ہو, مجھے بیوی سے پیار ہے. پیار ہے بیوی سے پیار ہے. ارے میں نے کہا تھا, کل ہی کہا تھا یا صبح ہی کہا تھا, اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کہہ دوں آپ نے میری بات پہ آمین یا انشاءاللہ بول دینا ہے. کام ہو گیا. اب آپ کا لیٹ ہے. ہائے ہائے ہائے. بہلول دانا, توجہ, بہلول دانا ایک اللہ والے تھے, دریا کے کنارے بیٹھے نا, وہ گروندے بنا رہے تھے. گروندے آپ بھی بچے ہوتے ہوں گے, ہم بھی کسی زمانے میں بچے تھے تو گھر کے باہر ریت پڑی ہوتی تھی نا, اس میں پاؤں دے کر نا تو گھر بناتے تھے. زبیدہ اور ہارون دریا کے کنارے چل رہے تھے تو بہلول دانا گھر بنا کے بیٹھے تھے اور آواز لگا رہے تھے جنت کے مکان لے لو, جنت کے مکان لے لو. زبیدہ نے اپنے شوہر کے کہا کہ پیسے دو, میں نے مکان لینا ہے.
تو چونکہ مجھ جیسے شریف جو خامد ہوتے ہیں وہ بیگمات کی آواز پر پہلے لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس نے جو ہے پیسے دے دیے، تو 10 درہم کا اس نے جو ہے مکان خریدا، وہ جو گروندہ تھا۔ بہلول نے پیسے لیے اور دریا میں ڈال دیے، پیسے لیے دریا میں ڈال دیے اور کہا کہ بیوی یہ تیرا جنت کا محل ہو گیا۔ خیر ہارون رشید نے کہا کہ یار بس تم بنا عورتیں جو سامنے چیز آ جائے اس کو خریدنے پر ہی تل جاتی ہو، یہ نہیں سوچتی کہ فائدہ نقصان ہے کیا کیا نہیں۔ خیر رات کو سویا، خواب میں دیکھا ایک عالی شان محل ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ قصر ہے، یہ محل ہے زبیدہ کا جو کہ ہارون رشید کی بیوی ہے۔ داخل ہونا چاہا، دربار نے روک دیا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ آنکھ کھلی، بھاگا دریا کی جانب بہلول کی تلاش میں، دیکھا بہلول پھر وہ گروندے بنا رہا ہے۔ ہارون رشید نے جا کے کہا کہ ایک گھر تو دے دو، ایک گھر تو دے دو۔ اس نے کہا کہ دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ قیمت کیا ہے؟ پہلے کل تھی قیمت اس کی 10 درہم، کہا کہ 10,000 درہم لوں گا۔ کتنے لوں گا؟ 10,000 درہم۔ ہارون رشید نے کہا کہ بیگم صاحبہ آئی تھی تو 10 درہم اور میں شوہر ناہنجار آیا تو 10,000 درہم، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ میاں اس قسم کا تو کوئی چکر نہیں ہے جو تو سوچ رہا ہے، بات یہ ہے وہ بن دیکھا سودا تھا، تو سودا دیکھ کے آ رہا ہے۔ کل والا سودا کیا تھا؟ بن دیکھا، اور یہ والا سودا کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے۔ تو میرے پیارو کیا نہیں، ہاں وہ جو میں نے ان کی بات کہی تھی کہ باقی سب نے انشاءاللہ ماشاءاللہ انا للہ اور آمین کہا تھا، انہوں نے اعتراض اٹھایا، جب میں نے یقین یاد دہانی کروائی پھر کہا تو میرے پیاروں وہ بن دیکھا سودا تھا، یہ دیکھا سودا ہے۔ 1,000 اس کا ڈیلے ہو گیا ہے، 1 سال اس کا ڈیلے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جس طرح وہ خطبہ دعا کرتے نا، جڑا اچھے والے سبحان اللہ کہتے تھے، سونا کملی اللہ یا کلبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی سال جو ہے یا اسی مہینے بلا لے آپ کو، تو ہم بھی آپ کو دعا دیتے ہیں کہ پروردگار آپ کو اسی بابرکت سال میں کے آخر سے پہلے شادی میں کیا کر دے؟ شدہ کر دے۔ آمین آمین آمین۔ اور جب آپ شادی میں شدہ ہوں تو نکاح پڑھانے والا آپ کے نکاح نامے پر لکھے ختم شد، کہانی ختم شد۔ کہانی کیا ہے؟ ختم شد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے ہیں آگے۔ خوشبو، کیا کہا؟ خوشبو۔ ایک ہوتی ہے بدبو، ایک کیا ہوتی ہے؟ بدبو، اور ایک ہوتی ہے خوشبو۔ خوشبو کا مطلب ہوتا ہے، بو کا معنی بوئی ہوتا ہے، بو کا معنی بڑا پتہ ہے بو آ رہی ہے، بو نہیں ہوتی، بو ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بو۔ کیا ہوتی ہے؟ آ رہی ہے نا بو؟ ہاں بو نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ بو۔ خوشبو کہاں لگاتے ہیں؟ نمبر 1 خوشبو لگاتے ہیں کلائیوں پر، تیریاں گوریاں گوریاں کلائیاں، چٹیاں چٹیاں کلائیاں، خوشبو کہاں لگاتے ہیں؟ کلائیوں پر، یہاں پر، اور کلائیوں کا یہ والا جو حصہ ہے لگے، یہاں پر کیا لگاتے ہوتے ہیں؟ خوشبو۔ خوشبو لگانے کی جگہیں آپ کو بتا رہا ہوں، کتنے لوڑیاں، کتنے ممنوع علاقے سے لا بیٹھے ہو، ریڈ زون میں نہ لگا بیٹھنا۔ نمبر 1 کلائیاں، یہاں پر خوشبو لگاتے ہیں۔ نمبر 2 گردن کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں۔ نمبر 3 کانوں کے پیچھے، کان نہیں ساٹے نہیں بیک سائڈ پہ، یہاں پر خوشبو لگاتے ہیں۔ اور قمیض کے کندھے اور قمیض کی بغلیں، ان میں کیا لگاتے ہیں؟ خوشبو لگاتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا، آج پہلی دفعہ چلو آج ایسے دیکھتے ہیں کہ جو کہتا ہوتا کر لیں گے، کلائیاں، کان کی بیک سائڈ، گردن، یہ کیا چکر ہے؟ میرے پیارو 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جو گرمی چھوڑتی ہیں۔ کیا چھوڑتی ہیں؟ گرمی۔ آپ نے دیکھا ہے بات کرتے ہوئے یہاں سے کان بندے کے لال ہو جاتے ہیں، ادھر سے سیک نکلتا ہے، کبھی محسوس کیا؟ اسی طرح یہ جو جگہ ہوتی ہے یہاں پر رگ ہوتی ہے انسان کی نا، وہ جو بتاتی ہے انسان ابھی بخار والا ہے کیسا ہے، تو یہاں پر خون کی جو گردش ہے اس کا سنگم یہ ان جگہوں پر ہوتا ہے۔ جب آپ خوشبو لگاتے ہیں ان جگہوں پر تو اس گرمائش کی وجہ سے وہ خوشبو جو ہے مہکتی ہے۔ خوشبو کیا کرتی ہے؟ مہکتی ہے۔ تو اس بنا پر کہا کہ کلائیوں پر خوشبو لگائیں۔ نمبر 2 کانوں کی بیک سائڈ پہ لگائیں۔ نمبر 3 اپنی گردن پر لگائیں۔ کندھوں پر کیوں لگانی ہے؟ کندھوں پر خوشبو کیوں لگانی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے یہاں پر خوشبو لگاتے ہیں۔ جس بندے نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، اس نے کیسے ملنا ہے؟ ایسے کر کے۔ اب اس کا دیکھیں منہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جو آپ کو میں نے گردن کا کہا،
یہاں ناپ جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ یہ دیکھیے، ہاں جی بہت یہ چاہیے ماشاء اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ اب ناپ کہاں پر ہے اس کا؟ اپنی ماشاء اللہ گردنا ترقیاں ہوئی محل دیا بھریاں ہوئی والا نال بھریاں ہوئی ہے کہ نہیں؟ بھی اپنے پورے جسم سے روڑی سٹینڈ آئی جگہ ہوتی، سمجھ آئی؟ میں نے آپ کو صبح کہا تھا کہ گردن کے بال کیا ہوں؟ صاف ہوں۔ اور نمبر 2 کہا تھا ابھی کہ آپ نے یہاں پر کیا لگانی ہے؟ خوشبو، کیونکہ عام طور پر جو شخص ہوتا ہے ملاقات کرنے والا، اس کی ناک آپ کی گردن کے قریب ہوتی ہے، تو وہ یوں ملاقات کر رہا ہوتا ہے، ابھی الحمدللہ بچے نے امتحان پاس کر لیا، بہت خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ہے، تو وہ یہاں پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ ناک۔ تو آپ نے یہاں پر خوشبو لگانی ہے تاکہ جب وہ آپ کے قریب ہو تو اور زیادہ قریب ہونے کا اس کا دل چاہے، سمجھ آئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی السلام علیکم، یہ پٹھان لوگ نا دور سے ہی معانقہ کرتے ہیں، تو آپ نے اس جگہ پر کیا لگانی ہے؟ گردن پر خوشبو۔ تو کندھوں پر کیوں لگانی ہے؟ کیونکہ جب بندہ اس جگہ پر پہنچ رہا ہوتا ہے تو پہنچنے کا راستہ گیٹ کیا جگہ ہوتی ہے؟ کندھے، اس وجہ سے یہاں پر بھی خوشبو لگانی ہے اور یہاں پر بھی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا ہم چلیں اس کو رہنے دیتا ہوں تاکہ آپ مزید اس جانب میں ضرور۔ جی وہ سونیا جدوں موضوع چل رہا ہے بوڑے وال دی گڈی آئے گی جدوں اس پنڈ دے نہیں یہ موکی محل دی خلاف صحیح جب وہ آئے گا پھر سر جی سانو تھوڑی ضرورت ہے کہ اتنی دیر ملے جو بات تھوڑی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہاں جی جب آپ بیان کرنے کے لیے جائیں کہیں پر چند چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ایک سوٹ لازمی ہونا چاہیے، جہاں بھی جائیں، حتیٰ کہ قریب بھی جائیں نا، موٹر سائیکل پہ بھی جائیں، جمعہ پڑھانے کے لیے بیان کرنے کے لیے، ایک سوٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ شاہ کوٹ بیان کرنے کے لیے گیا، سردیوں کا موسم تھا، بارش بھی تھی، کوئی سوٹ نہیں ساتھ دے کر گیا تھا، تو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ہاتھ سن اور ٹنا ٹن سن ہو گئے۔ اب وہاں پر گاؤں میں جب انٹر ہوئے تو کچی سڑکیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم نے موڑ کاٹا، ہاتھ تو ویسے سنسان تھے اور اوپر سے سردی بھی تھی اور اوپر سے بارش بھی تھی۔ بس اوقات جب انسان کا جسم سن ہوتا نا ٹھنڈ کی وجہ سے، تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ بریک لگی نہیں، وہ یعنی ہاتھ جامد ہوتے ہیں۔ جیسے موڑ کاٹا، سامنے پانی تھا بارش کا، ہم اس کے اندر کڑام کر کے گر گئے اس کے اندر۔ اچھا خیر اٹھایا، استقبال ہمارا ایسا عظیم شان تھا، وہ کھڑے ہوئے تھے جلسے والے منتظمین۔ تو اس کے بعد اب سوٹ پاس تھا ہی، پھر انہوں نے گھر دے کسی منڈے کا سوٹ آ اچا لمبا ونگا چبا کھلا جدہ کا ہونا ہی پینا سے وہ پہن کر پھر بیان کیا۔ تو اس وقت سے یہ ایک سمجھ میں آئی بات کہ جب بھی بیان کرنے کے لیے جائیں ایک ساتھ میں کیا رکھیں؟ سوٹ لازمی۔ اگر استعمال نہیں ہوا تو واپس آ جائیں، کیڑا انہوں نے کول رکھ لینا ہے۔ تو ممکن ہے کہ کسی وجہ سے آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں، کڑام کر کے کوئی شے گر گئی، پھر تو سوٹ ہوگا تو آپ استعمال کر لیں گے نا۔ سوٹ ایک اپنے ساتھ لازمی رکھنا ہے۔ اسی طرح رومال ساتھ میں ہونا چاہیے، اور آئی ڈی کارڈ یہ ساتھ میں ہونا چاہیے، موبائل یہ پاس میں ہونا چاہیے، اور جو ہے شاپر یہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں بھی راستے میں کون سا کوئی لنگر تقسیم ہوگا کہ ہم شاپر لے لیں، کسی بھی کام آ سکتا ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اینک یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی جن کو اینک لگی ہوئی ہیں، اور کنگا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا کسی کے گھر جا کر کسی کے پاس جا کر کنگے استعمال کرتے، مجھے تو نہیں ان کی سمجھ آتی بھائی، میں اپنی ساری چیزیں ساتھ لے کے آتا ہوں۔ صابن میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے، کنگا میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے، ٹوتھ برش میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے، ہر شے میرے بیگ میں پڑی ہوئی ہے اپنی ذاتی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں پرسنل۔ اب نہ جانے اس کے ناہنجال کے بالوں میں کون سی جمعے، کون سی میل اور کون سی گندگیاں حرارتیں انہوں نے بسیرا کیا ہوا۔ میں اسے کہوں کہ کنگا اپنا کنگا اچھا کئی ایسے ہوندے نے۔ میرے پاس وہاں پر کورس تھا، تو ایک ساتھی دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، تو میرا شاگرد عتیق الرحمان، اس کا ٹوتھ برش واش روم میں پڑا ہوا تھا۔ سمجھ سے بالا تر بات ہے، لگتا بھی وہ گھر جنا سارے گھر والے کوئی برش استعمال کر دے۔ وہ کہندا میرے نال لڑے میرا شاگرد، استاد جی تسی انہاں نوں سمجھاؤندے کیوں نہیں ہے؟ انہیں میرا واش روم چ جا کے برش استعمال کیتا ہے، یعنی برش کسی دا یہ دانا تو مارتا پیا، دسو بھی کسی کا برش بھی استعمال کری جائے گا؟
میں لگتا بھی ایک گھر نے نا سارے مشترکہ یک طرفہ برش رکھا ہوا ہے، سارے کوئی برش استعمال کر رہے ہیں۔ تو نہیں یہ نہیں وہ ہوتا ہے برش تیرے کو کسی نے پوتے استعمال نہیں کرنا تھا برش یہ میں نے آفر دے بھی دوا نا بھی سارے استعمال کرو، انہوں نے استعمال نہیں کریں۔ تو برش اپنا اپنا، کنگا اپنا اپنا، یہ چیزیں اپنی اپنی استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں ایک جگہ پر ٹوبا ٹیکسن میں وہ کورس کروانے کے لیے پچھلے سال ٹوبا ٹیکسن میں، وہاں پر ایک نامور شخصیت ہے ڈاکٹر رفیق انور چشتی، اس وقت بھی وہ مجھے امید واسی کہہ کے دیکھ رہے ہوں گے، پرسنالٹی ہیں عظیم الشان، بہت نفیس الطبع اور دل ربا، خوش مزاج اور سخی انسان ہیں۔ ان کے گھر جمعے کے دن میں نے غسل کیا، کیا کیا؟ غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا نا، اس کے بعد انہوں نے غسل کرنا تھا، تو وہ غسل کر کے غالباً باہر نکلے اس وقت یا پھر جب داخل ہوئے تو فوراً واپس آ گئے۔ مجھے کہتے کہ آپ غسل کر کے نکلے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے کہ تعجب کی بات ہے جو صابن آپ نے استعمال کیا وہ ان کے گھر کا صابن تھا یا انہوں نے اس وقت رکھا تھا، کہتے بالکل صاف، حالانکہ جب صابن ہم استعمال کرتے ہوتے جھاگ ہوندی ہے آپ ادھر رکھ چھڑ، بالکل صاف، ایسے کہ اس طرح کسی نے استعمال ہی نہیں کیا۔ نمبر 2، گرم پانی آپ نے استعمال کیا، بالٹی میں پانی تھا، کہتے بالٹی بھی بالکل ایسے کہ جس طرح کسی نے اس میں سے پانی استعمال کیا ہی نہیں، خالی بالٹی۔ کہتے کہ یقین جانے اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے پاس تشریف لاتی ہیں تو ان کے یہ سارے فضول قسم کے اور آلودہ قسم کے کام ہوتے ہیں، صابن لال ہو کے نا جھاگدا بھریا ہویا صابن دانی شراب چھڑ دے، اگلا بندہ آوے تو دا ویکھن نو جی نہ کرے۔ یہ کام غیر مہذب لوگوں کا ہے، کیا صابن استعمال کر کے انہوں اودا ہی رکھ چھڑنا، بھی آپ تھوڑا سا پانی کے نیچے کریں، اس کی ساری جھاگ شاگ اتر جائے، پیور کر کے پھر صابن رکھ دو۔ اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں سر پہ لگاتے ہیں اننے بعد وہ سارے چمڑے ہوندے ہیں صابن دے نال، اگلا بندہ جڑا ہوندا وا او دا بیچارے دا جی نہیں کردا گا صابن استعمال کرے، وال ہی نہیں لگے ہوندے، بھی تیرے وال ہے تو صاف کر، کہنا نہیں اگلا بندہ صاف کرے، غلط۔ آپ نے ایسا جہاں جائیں وہ لکھا ہوتا نا آثار قدیمہ، اچھے آثار چھوڑ کر آئے۔ کیسے آثار؟ اچھے آثار۔ ابھی ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد۔ وہ جو بالٹی تھی، کہتے کہ جو بھی نہانے کے لیے آتا ہے بڑی بڑی شخصیات ان کے پاس آتی ہیں، کہہ لے بھی ادھا پچدھا پانی بیچے، اور بسا اوقات جو صابن کی جھاگ ہے وہ بھی پانی میں مٹر گش کر رہی ہوتی ہے، ایسے ایسے کر کے تیر رہی ہوتی ہے، ایسے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو جوتا پہنا ہوتا ہے بسا اوقات وہ بھی گندا ہوتا ہے، آلودہ جو اس کا غسل خانے کا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ نے ہر شے اوکے رکھی۔ اچھا اسی طرح بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کپڑے پہنے آلودہ اور گندے کپڑے وہیں پر رکھ کے آ جاتے ہیں، کبھی ایسا نہ کرنا، وہاں پر ہرگز آپ نے نہیں رکھنی۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ ایک شخصیت کا نام لیا، بہت عظیم الشان شخصیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے جلسے پر، رات کے 2 بجے آندے کہ کوئی ٹوتھ برش مل جائے گا، رات 2 بجے کی مل جائے گا؟ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ۔ اس کے بعد اگلی بات بڑی نقطے کی ہے، اگلے دن فرمانے لگے کہ بال صاف کرنے کے لیے سیفٹی مل جائے گی۔ اللہ بندہ پوچھے بھی خدا دیا بندیا تو جلسے تے آیا ایک کم کار کر کے آ، ایک گند سارا میرے گھر ہونا ہے گا، اندازہ کر۔ پڑھے لکھے آدمیوں کا یہ لیول ہے اور ان کا جو ہے حال۔ جلسے میں انسان نے کتنے دن رہنا ہوتا ہے، راتی جلسہ کی صبح رفو چکر وہ کی بولتا پہ آ کے مل جائے گی تاکہ میں اپنی صفائی کرنا۔ یہ صفائیاں واسطے گھر ہوندا وا، صفائیاں واسطے کی ہوندا وا گھر، وہاں پر یہ کام کرنا چاہیے، مدرسے میں کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ کہیں پر مہمان جائیں، اب آپ گئے پھپھو کے گھر، پھپھو آپ کو بھی پھپھو جی مل جائے گا، کوئی گل نہ ہوئی، وہ ایسا نے کام کتنے کری دیا، کری دیا، سمجھ آئی؟ تو یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اساتذہ کی یہ صفت ہوتی ہے ماشاء اللہ سے، نہانوں کے کپڑے جو اتارے ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، شاگرد طے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو نہیں کبھی ایسا کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنے اتارے ہوئے کپڑے میں خود ہی سمیٹ رہا۔ ان چیزوں کو اپنی عادات میں شامل فرمائیں۔ یہ پروٹوکول نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے کپڑے سمیٹے، یہ ایسی چیزیں ہیں دکھانے سے نظر لگ جاتی ہے، دکھانے سے کیا لگ جاتی ہے؟ نظر لگ جاتی ہے۔ ان کو خود ہی سمیٹ سموٹ لیا کرو،
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طور پر گاڑی میں پٹرول دیکھ لینا چاہیے اور لائسنس پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہ آپ جمعے پہ جا رہے ہیں، لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے، وارڈن والوں نے آپ کو روکا ہوا ہے اور ادھر جمعے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے پہلے اوکے کر لینا۔ خالی بوتل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کیسی بوتل؟ بہت بڑی نہیں، میں ہوں تو 2.5 لیٹر دی رات پتہ نہیں کس کام ہونی ہے گیا 10 دن نام ایویں نکی جی بوتل سٹنگ رہا لو خالی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ بس اوقات نا پٹرول مک جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پٹرول مک جاتا ہے، تو پھر راستے میں آپ کسی بندے کو ہاتھ دے سکتے ہیں۔ بندہ رک گیا، بندہ کہنا جی میرے کو پیسے آگے پیسے لے لو، تھوڑا پٹرول دے دو، تم نے تو تر کو بوتل نہیں آگے پٹرول کا چھپواؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بندہ گزارا کر لیتا ہے یا کسی کو دینا پڑ جاتا ہے، اس لیے چھوٹی بوتل بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کریں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اس حوالے سے وضع قطع کے حوالے سے بھی آپ کا سوال ہو کوئی کوشچن تو آپ کر سکتے بولیں۔ یہ آپ کو گستائی تسی اتنی ڈیٹیل نہ ڈسکس کیتا ہوا اور دسیا گا کہ کوئی سوال یہ تیسری نشست ہے نا کسی کی وضع قطع کی۔ شیخ آپ نے کہا کہ اچھا ایک بات آپ کو اللہ خوش رکھے سلامت رکھے، لفظ نا شیخ نہیں ہوتا میرے پیاروں، شیخ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شیخ تو ایک ذات ہے، شیخ صاحب کی حاضر، شیخ صاحب کی حاضر، جو ہمارے شیوخ ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ ہوتا ہے شیخ۔ کیا ہوتا ہے؟ شیخ۔ تو شیخ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کسی کے گھر جانا جو آپ ان کے گھر کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو ان کی آپ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ منہ پہ تعریف تو کرنی ہی نہیں چاہیے، تو اس کے بارے میں کون کہتا منہ پہ تعریف؟ کہتے ہیں کہ تعریف منہ پہ نہیں ہونی چاہیے اور منہ پہ نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے بدخوئی ہے یا کسی کی کوئی انسان کے اندر کوئی بری بات ہے تو اس کو منہ پہ کہنی چاہیے۔ صحیح۔ دیکھیں جس تعریف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کا ذکر بھی ہم نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کیونکہ مصنف بھی جامع معنی ہیں اور کتاب بھی جامع معنی، ہر شاعر ہے وہ ہے گا مبالغت مبنی تعریف، اینی مبالغت مبنی تعریف۔ ایک ہوتی ہے تحسین کرنا، کسی کی تحسین کرنا، کسی کو اپریشیٹ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، اور آپ علیہ السلام نے امت کو بتایا ہے کہ لوگوں کی تحسین کرو۔ کیا کرو؟ تحسین۔ اچھا کام کوئی کر کے آئے اسے شاباش دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ وہ جو مبالغہ آرائی پر تعریف ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت آپ سے تو خوشبوئیں آ رہی بڑی، لگتا ہے کہ آپ جنت سے ہو کر آئے ہیں۔ خلاف واقعہ بات ہے کیا اتنا نہیں کرنا ہے۔ ہاں انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوا آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا سونا ہوا ہے، تو خلاف واقعہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، اور اگر آپ واقعے کے مطابق کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے کرتے ہیں، تحسین کے لیے کرتے ہیں، تو پھر یہ بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اور کرنی چاہیے۔ بڑوں کی جو تحسین ہوتی ہے، بڑوں کی یہ چھوٹوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ پتہ نہیں میں نے اب آپ سے کہا ہے یا ادھر کہا تھا ہری پور، اگر آپ سے کہا تو آپ بتا دیجیے گا۔ یہ جو مجمع ہوتا ہے نا مجمع، اس کی جو داد ہوتی ہے، داد واہ 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 واہ، ادھر تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تحسین ہوتی ہے، یہ داد ہوتی ہے، تھپکی ہوتی ہے خطیب کے لیے، تو خطیب آگے سے آگے بڑھتا ہے، مزید اچھا کام کرتا ہے، مزید اچھا بولتا ہے۔ تو جب اسے تحسین نہیں ملتی ہے، داد نہیں ملتی، تھپکی نہیں ملتی، اپریشیٹ نہیں کام ہوتا، تو پھر اس کا حوصلہ کیا ہو جاتا ہے؟ پست ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سے چھوٹوں کو کیا دیں؟ داد دیں، تحسین کریں، اپریشیٹ کریں، ان کو تھپکی دیں، اس سے کیا ہوگا؟ بولو آگے بڑھے آگے گا، حوصلہ ہوگا نا آپ کے اندر اتنا کہ کسی کی تحسین کر سکیں۔ جی نہیں حوصلہ الحمدللہ آپ کے اندر ہے؟ انشاءاللہ ہاں اس کی کوشش اور کاوش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھیں۔ کل والی شیشی پٹنی کون سی شیشی؟ جڑی بالی کھلن نہیں دے، ہاں کل شیشی ہماری یہاں سے کھلی تھی کہ یہ جو خطابت کا موضوع ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے، اور وہ کیا تھا؟ خالق کا پیغام مخلوق کے نام کے نام، یہ تھا خطابت کا موضوع۔ آگے ہے خطابت کی غرض و غایت۔ غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے پرپز، مقصد کی مقصدہ ساری خطابت،
کی مقصد ہے ساری خطابت کا میرے پیارو ساری خطابت کا پرپس تے مقصد ہے گا غرض و آیا تھا خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. کیا کرنا پیچھے والا ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام یہ ہے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا. یہاں پر ایک بات یہ نشین رکھی وہ یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے نا ذمہ داری وہ ہے پہنچانا. کیا ذمہ داری ہے پہنچانا. لیکن ہم لوگوں نے نا اپنے ذمہ ایک اور کام لے رکھا ہے اور وہ کیا ہے منوانا. اور وہ کیا ہے منوانا. ہم نے سے ہر شخص ہر مسلک والا وہ کہتا ہے جب میں گفتگو کر کے آؤں تو لوگ میری گفتگو کو مان جائیں. میں منوا کے ہونا میں تمہیں منوا کے چھڑنا کہتے کہ نہیں کہتے. ارے اللہ کے بندو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر سونے اسی تینوں کسی دے اوتے دیگے بات تے نگران بنا کے بھیجیا ہی ہے گا. پارہ نمبر 26 سورہ قاف رکوع نمبر آخری وما انت علیہم بجبار. آپ کسی پر دروغہ نہیں ہیں تھانے دار نہیں ہیں. تو جب نبی پاک علیہ السلام تھانے دار نہیں تو ہم تھانے دار کیوں بنے؟ ہماری پوزیشن کیا ہے منوانے والی. کون سی ہے منوانے والی. اس وجہ سے ہم پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا میں تبلیغ کر رہا ہوں اور لوگوں کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں دلائل دے رہا ہوں مانتے نہیں. بھئی آپ کی ذمہ داری منوانے والی ہے ہی نہیں. آپ کی ذمہ داری منوانے والی نہیں ہے ہی نہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے پہنچانا. سورہ یاسین پارہ نمبر 22 وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر واضح پہنچا دینا. نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر واضح پہنچا دینا. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے البلاغ. کیا البلاغ. بس اس سے آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. باقی کوئی مانے یا نہ مانے رب جانے تو وہ بندہ جانے. وہ جو کہا تھا نا رب جانے یا حسین جانے وہ نہیں رب جانے تو بندہ جانے. سمجھ آ گئی جی. تو بندہ ہم سے سوال کرتا ہے کسی کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اس کے بعد دلائل پیش کرو. اگر بندہ اس کے وضاحت کا دلائل پیش کرتا ہے پھر وہ نہیں مانتا پھر آگے وہ کیا رسپانس ہے یعنی یہ شخص کیا رسپانس دے اس سے یہ پوچھا پھر مانے اس کی پہلے پوچھتا نا اب آپ کو دلائل دے رہا ہے آپ کی بات کو سنا رہا ہے آپ کے پاس کچھ رد کرنے کی دلیل نہیں ہے پھر اس کو نہیں مانتا. تو آپ کا کام ختم ہے پھر وہ جانے اور رب جانے. اب آپ کا یہ نہیں کہ نہیں مانتا بولے یار میں انہیں محنت کر کے دلائل اکٹھے کی تو مانتا کیوں نہیں آتا. اب یہ والا کام اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ نہیں لگایا. ہم تو نبی کے نمائندے ہیں ہمارے ذمہ بھی یہ کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. اسے کہے میرے پیارے بھائی نہ مان. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے نزدیک شب برات کچھ ہے دلائل یہ وہ الگ بات. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال نا میں نے اسٹیٹس لگایا یا کوئی گروپ میں چیز سینڈ کی شب برات سے متعلق. میرے نا ایک اہل حدیث شاگرد کا مجھے میسج آ گیا کہ شیخ صاحب آ نہیں ہے گی تو تسی ایویں کر دیں اویں کر دیں. میں پتہ کیا کہ میں نے اس سے کہا میرے پیارے شب برات کل ہے تو نا عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانا. اللہ دی قسم میں تینوں نہیں جگاواں گا. اللہ دی قسم میں تینوں میں آکھیا ہے کہ میں تینوں جگاونا تینوں میں آکھیا ہے تینوں میں آ کے جن جوڑنا ہے کہ بھی اٹھ عبادت کر تو نہ کر. اللہ دے بندے میں تینوں کوئی زور زبردستی کردا پیا تو نہ مان. اب اس کا آگے سے موڈ کیا تھا شیخ صاحب کہیں گے کہ ہے تو میں آگے سے کہوں گا نہیں میں دلیل دوں گا شیخ صاحب دیں گے. تو ہم نے کیونکہ نفسیات شناس جو ہے نا لفظوں کی نفسیات سے واقف ہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے. تو ہم نے کیا کہا مسکرا کے ارے تجھے کس نے کہا عبادت کر عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانا ہے. حتیٰ کہ امام ادھر ابھی ایک سلام پھر نال ہی کھڑا ہوں جی صبح تک تینوں نہیں جگاواں. دیٹس جو اس نے سوچا ہوا تھا وہ وہیں پر کیا ہو گیا ختم. تبھی اس کو اپنے ذمہ نہ لیں. کس کو کہ میں منوا آگے چڑھنا ہماری ذمہ داری نہیں. بات رکھیں پہلے نہیں مانتا میرے بھائی نہ مان کیونکہ وہ آگے سے کیا کرنا چاہتے ہیں لڑائی کرنا چاہتے ہیں بحث کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان بحثوں میں الجھ گئے نا تو کام نہیں کر سکیں گے کام نہیں کر سکیں گے. میرے بھائی یہ دے یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. حدیث پاک نظر آ رہی جی آ رہی ہے لکھا ہوا ہے. میں نہیں بھائی مانتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی نہ مان. سمجھ آ گئی. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. کس کا ہم خدا تو نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو فوقکم الطور. اور کیا پھر کیا کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا پوری مضبوطی کے ساتھ.
یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا اللہ پہاڑ تے ٹکا کے جاندے سجدے کہ نہیں جاندے؟ جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں. آپ خدا بنی پھرتے ہیں آج کل. مانتا کہ نہیں مانتا؟ بخاری چکی پھرتا میں تو پھر نہیں مانتا مانتا. اچھا مانتا ہاں یہ ہے ہماری روش. تو کتنا نہیں ماننے گا؟ بخاری سے لکھے آیا ہوا مانے نو. یہ ہماری روش نہیں ہونی چاہیے. ہماری روش کیا ہے؟ بلاغ. کیا؟ دیٹس آل. ہماری ذمہ داری تھی آپ کو دکھانا. میرے بھائی اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کان کھول کے سن لو. مانو یا نہ مانو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رب جانے تو تسی جانو. میرا کام سگا پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین. بس ہماری ذمہ داری ختم. آگے ان کا معاملہ ہے. یہ جو ہم منوانے پر لگے ہوئے نا یہ سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے. پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن. ہر بندہ ہی سوچی جا رہا ہے کہ یار ساری دنیا اہل حدیث کیوں نہیں ہوتی. دیوبندی سوچی جا رہی ساری دنیا دیوبندی کیوں نہیں ہوتی. بریلوی سوچی جا رہی ہے ساری دنیا سنی کیوں نہیں ہوتی. اللہ کے بندیو اللہ نے ساری ذمہ داریاں لائی نہیں. اپنا کام کرو دین دا، نتیجہ اللہ کی ذات. مالی دا کام پانی کا بار بار مشکا محنت کری جاؤ نتیجہ اللہ کی ذات. میں پوچھنا کہ آڑا سی کہندیاں مجمع چ ایک سے بندے تو ماندا کیوں نہیں؟ تعجب ہے یار تیرے تے میں دلیل بخا جڑی پھر تو بھی میں نہیں ماندا ہے. کبھی اس بندے دے منواؤن واسطے رب دے سامنے بھی ہاتھ چکے تنہائی سے خلوت سے انہوں منواؤن تو پہلے چکے ہون یا منواؤن تو بعد چکے ہون بھی اللہ سونے میں تیرے اس بندے نوں دلیل دیتی ہے حدیث پاک بخائی ہو نہیں مانتا تو دل ہی پھیر دے نہیں میں تینوں منوا کے چھڑنا اللہ تعالیٰ لا منوالا پھر. اس لیے اس روش کو ترک کر. اس روش کو کیا کر دو؟ ترک کر دو. صرف پہنچانے والی روش کو اپنی زندگی کا وسیلہ بناؤ. اپنی زندگی کا کیا بناؤ؟ وسیلہ. ہاں جی آگے بھی اپنے جذبات میں بھی اگر یہ بات کہہ دے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی ہوتی دلائل کو قبول نہیں کرنا تو آپ سے پوچھے نہ کریں. اس نے کا راستہ نہیں بند کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ اہل الذکر ہے کیا ہے اہل الذکر ہے تو پھر فاسالو دروازہ کھلا ہے آپ نے. آپ کو بتانے کا حکم ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس شخص کے پاس علم ہو جانتا ہو اور اس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ جانتے بوجھتے بھی نہ بتائے تو قیامت والے دن اس کو آگ کی کیا ڈالی جائے گی؟ لگام. آپ کی ذمہ داری ہے ایڈریس کرنا، جواب دینا، سوال کو ایڈریس کرنا. باقی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے نہ پوچھے وہ ان کا مسئلہ ہے. ہماری ذمہ داری بتا دینا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ دیکھو اب تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے تو گناہ کرے نا علمی کے اندر، لیکن جب ان کو علم ہو جائے گا علم کے باوجود جو گناہ کرے گا بڑا گناہ ملے گا. اس لیے وہ کہتا ہے تو آپ نے بات کو سکیپ نہیں کرنا تھا میرے دلائل کو آپ نے قبول نہیں کرنا ہوتا ہے. ایلی اپا سوچتے بھی لے ابھی نے میرے کو گل پوچھ لی میں 10 دن بنا ہوئے نا پھر عذاب ہوئے نا. یہ وہی ہے مغز کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ نہ حق خون پروانے کا ہو. سمجھ آئی؟ ایسا کام آپ نے نہیں کرنا. ایک بات یہ بھی بڑی قابل غور، جمعہ پڑھا رہے جلسے پہ بیان کر رہے ہیں بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا ہے. سوال اس موقع تے وہ سوال نو اپنا کداں ایڈریس کرنا. نمبر 1 بیٹھ جا شرم نہیں ہوتی ہے کہ تینوں اتنے بندے بیٹھے تو کھڑا ہو گیا. کبھی بھی ایسا نہ کرنا. وہی بندہ سوال کرنے واسطے پوچھ جائے اپریشیٹ کرو ماشاء جی میرے بھائی بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم مناسب نہیں ہے فلاں کہنا کہ میرے بھائی ابھی نا اصل میں ٹائم تھوڑا ہے یا یہ وہ پرابلم جو بھی ہو وہ بتا کے آپ بعد میں میرے بھائی آ جانا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا مسکراتے ہوئے چلے جائے کہ اب بیٹھ جا رہتا نہیں تو بڑا سوال ہو. کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. اس سے آپ کا علمی تشخص آپ کی پرسنالٹی میں فرق آتا ہے. اگر آپ اس مسند پر بیٹھیں آپ کا دل گردہ اتنا بڑا ہونا چاہیے. جگرا میں کہا کرتا ہوں رہنمایان قوم لیڈران امت چھوٹے چھوٹے دل لیے پھرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دل لیے پھرتے ہیں. اور ایک اور بات کہا کرتا ہوں کیا آج ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے انا الحق میں ہی حق ہوں. انا الحق میں ہی حق. ہم میں اتنی جرت نہیں ہے اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں هو الحق وہ بھی حق ہے. ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. میں ہی حق انا الحق. آج سبھی کا نعرہ کیا ہے؟ انا الحق. کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ هو الحق وہ بھی حق ہے. اس روش کو ترک کرو. کسی اور کو بھی سننے کا سمجھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو. اس مسند پر آنا ہے
तो दिल गुर्दा कितना बड़ा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिगरा कितना बड़ा था, समझ आई। एक दाई जो होता है ना, दाई, उसका दिल वुसअत क़ल्बी का मजहर होना चाहिए। वुसअत क़ल्बी का क्या होना चाहिए? मजहर होना चाहिए। उसके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे ना, अल्लाह इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दे, तो अल्लाह ने फरमाया था कि हबीब क्या तुम अजाब नाजिल करवा लेगा? ये क्या आप काम कर रहे हैं? उनका मैं बस दुआ कर रहे हैं कि इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दे। हिदायत की दुआ मांगो, अपने दिल में वुसअत पैदा करो। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस अमल को अल्लाह ने जिक्र करके हमें बताया, एड्रेस किया है। एक दाई का दिल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, वसी होना चाहिए। सवाल कोई बंदा करता है, उसको एड्रेस कर कैसे करना है। नंबर 1, आपको उसके सवाल का जवाब आता है, सवाल का जवाब आता है, आप दे दें, यही करना ना काम। बिलफर्ज आपको नहीं आता, अब अगर आप कहेंगे मुझे जवाब नहीं आता, ये भी ठीक नहीं है, इससे नफ्सियाती तौर पर आपकी शख्सियत मजरूह होगी। नंबर 2, अब आपको आता नहीं है तो फिर भी आप उसका जवाब कैसे दें, इसका आपको मैं राज की बात बताता हूँ। और वो क्या है, जब वो बात करे कि मेरा ये सवाल है, आप समझ रहे हैं कि यार इसका मुझे जवाब नहीं आता, ये नहीं कहना कि मेरे भाई इसका मुझे जवाब नहीं आता, नहीं, उसे कहेंगे माशाल्लाह अच्छा सवाल किया आपने, असल में ये जो आपका सवाल है ना बहुत माशाल्लाह, ये आपने ना डीपली सवाल किया, गहरा सवाल किया, और ये जो सवाल है ना, मैं अगर कम वक्त में इसको एड्रेस करूं तो समझो भी ना आपकी तशनगी पूरी होगी और ना ही साथियों को फायदा होगा। ऐसे करते इंशाल्लाह अगला जुमा इसी सवाल पे पढ़ाएंगे। हज़रत साहब का पता नहीं कितना इल्म है, क्या वसीउल मुताला जवाब इरशाद फरमाना है, ये नहीं पता कि हज़रत साहब को सवाल का जवाब नहीं आता। आपने यूं करके उसको एड्रेस करना, अगला जो मारे तो आपका तैयारी करें, तैयारी करके आप उसका जवाब इरशाद फरमाएं। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? उसे क्या कहना है, आपका माशाल्लाह सवाल बड़ा प्यारा है और बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, इससे इंशाल्लाह साथियों को फायदा होगा। लेकिन चूंकि वक्त कम है तो इस बिना पर मैं अगर आज एड्रेस करूंगा तो ना सवाल एड्रेस हो सकेगा, ना ही इसका जवाब पूरा हो सकेगा। इसलिए इंशाल्लाह मैं अगले दिन में टॉपिक बनाकर इसी सवाल के ऊपर दलाइल के साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। तो मेरे भाई इंशाल्लाह तमाम साथी वक्त पे आना, इंशाल्लाह दलाइल के साथ इस सवाल को एड्रेस कीजिएगा। अल्लाह और आखिर में व्हाट्सएप पे देखें, जब आप कहते हैं ना दे के बता दूंगा, ये सारी चीजें अमानत और दयानत में शामिल और दाखिल हैं, लेकिन नफ्सियात भी कोई शय होती है। क्या होती है? नफ्सियात, मुआशरे की नफ्सियात, मजमे की नफ्सियात। जब आपने ये कह दिया ना कि जी मैं देख के बता दूंगा, अभी मुझे आता नहीं है तो मुझे ये है वो है, तो नफ्सियाती तौर पर लोग जो हैं वो आपको कम इल्म तसव्वुर करेंगे, तो फिर इससे जो है लोग हटना शुरू हो जाएंगे आपसे, या आपकी बात पर एतमाद नहीं करेंगे। इन्होंने तो पता ही नहीं होता, यानी जिਦੋਂ कोई सवाल पूछता है जी मैं आपको देख के बता दूंगा, देख के बता दूंगा, देख के बता दूंगा, कर दे कि चंगे आलम आ भी, चंगे आलम आ, ठीक है, ये चंगे आलम आ भी जिन्होंने पता ही नहीं है, वो लोग सानू बहुत कुछ समझते आ, बल्कि वो तो कहते चंगा हाफ है भी तेनों मसले का नहीं पता है। बंदा पूछे भी हाफ भाई अल्फाज याद करता, वो कड़ा भी उतो मसले याद करता है या मसले का पता होंगे, कहते कि नहीं कहते? कई बंदे कोई हाफिज डर जाए ना, ल चंगा हाफ है भी तू डर गया, बंदा पूछे भी हाफ है या ये कड़ा भी कोई ना डरन वाली मशीन है ना, डरते मूसा अलैहिस्सलाम भी गए कि नहीं, जो छोटा बनया ना कि पुराने पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्ला मुदबिरन, मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी, वलम युअक्किब, ऐदा दौड़ लाई, ऐदा लाई के पीछे मोड़ के भी ना वेखिया, ऐसी दौड़ लाई। तो हुण कोई मूसा नूं आखेगा चंगा मूसा भी तू डर गया है ना भाई, नहीं, इन चीजों का ताल्लुक लोगों को चूंकि सेंस नहीं है। मैंने 3 जुमे पढ़ाए, पता किस बात पर? ये जो हमारे यहाँ नाम चलते हैं ना, नाम लकब, मौलवी साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस साहब, खाने साहब, इन अलकाबात पर मैंने 63 अलकाबात जमा किए और उन पर 3 जुमे पढ़ाए। लोगों को दसिया कि हाफिज कौन होंदा वा, कारी कौन होंदा वा, लोगों को पता नहीं हैगा, साडा कसूर आ। लोगों को दसीए कि आलिम कौन होंदा। मैं दसियां किताबां में लिखी हुई, मैं क्या कि एक आलिम बनने वास्ते मैं 8 साल पढ़िया, तो मैं अपने उस्तादों को 90 किताबां पढ़िया, 90 फिर जाके आलिम बनया। इनू कहते आलिम, 90 किताबां
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਿਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, 7 ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜਮਨ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿद्दीन, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 7 ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 7 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ 7 ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਜਵੀਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, उलमा ने लिखियां ने, बढ़िया मोहलक उसकी मुश्किल और बड़ी दकीक किताबें हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है, डीपली समझना पड़ता है। कुछ साल 2 साल इतने भी बंदे खजल। कहते हैं ना वो शायर ने क्या कहा था, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, आसान नहीं है कारी कुरान होना। ये लोगों को बाबर कराओ, दसो कारी कौन हुंदा, हाफिज कौन हुंदा, आलिम कौन हुंदा, शेखुल हदीस कौन हुंदा, अल्लामा कौन हुंदा, मुफ्ती कौन हुंदा, ताकि लोगों को साडा पता चले कि असी उलमा फयूल नहीं है। मौलवी जी सुबह नमाज पढ़ के सो जाते आ, उस सुबह जो टाइम उठते हैं कोई काम ही नहीं है, या खाते रहते या तो या सुते रहते हैं। समझ आई। एक दफा मैं 10 मुहर्रम उल हराम तर्जुमा पढ़ाया, 8000 दियां किताबां खरीद के, कितने हजार दी 8000 तारीखी हवाले देने से, हर एक हवाला उन टैली करके वेरीफिकेशन करके मैं लोगों को दसिया, और कई दफा दसिया। मैं कहा कि 10 मुहर्रम हराम का जुम्मा ये समझो कि पता नहीं मौलवी साहब सुत्ती उठ के आ जाते 11 बजे जाके जुम्मा पढ़ा छड़ते, नहीं, ये वास्ते मौलवी साहब को मुताला करना पैंदा। मुताले वास्ते किताबां नहीं होनी पैंदियां, किताबां फ्री नहीं होंदियां, किताबां पैसे दी होंदियां, कादियां होंदियां पैसे दी। मैं कहा 8000 दी किताबां पिछले साल जुम्मा पढ़ाया सीगा, एक जुम्मे वास्ते मैं 8000 दी किताबां खरीद के जुम्मा पढ़ाया। लोगों को एहसास होना पता चलता, क्योंकि लोग साडी इस फील्ड तो ना आशना ने, उन्होंने पता नहीं है, उन्होंने पता नहीं। हम दसो कारी साहब नूं सिर्फ सबक नहीं सुनना पैंदा फर्ज जमाने च, कदी 5 सबक भी सुनाने पैंदे आ, नाल फिर सबकी सुनानी पैंदी आ, नाल 2 सिपारे मंजिल भी सुनाने पैंदे आ, ते फिर उस तो बाद जोर तो बाद मुताला भी सुनना पैंदा। इन्ने काम करने पैंदे आ, फिर जाके बंदा जाके हाफिज बनदा है। लोगों ने असीं दस्सिया नहीं है अपना आप, बाहर के लोग दसते हैं, जो स्कूल वाले हैं ना कि बच्चे के लिए ये भी होगा वो भी होगा, कापी कार होगी, ये काम वो काम, होमवर्क, क्योंकि लोगों के सामने ये चीजें हैं, लोगों को उससे मुताल्लिक आगाही है। हमारी जो फील्ड है इससे मुताल्लिक आगाही नहीं है। उस समय भी रोज यार मुझे है ना कारी साहब ये जनाब वाला नमाज सुबह ना कुरान नहीं पढ़ते है, देखो माशाल्लाह सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो कारी साहब जाके बिस्तर सुते हुए हैं। ये नहीं पता भी जो बुजुर्गो तुसी घर जाके ते हुण मैं की आखा चाक के सोचना है वो बेचारे कारी साहब ने पता नहीं कितनी बार इन्होंने फेरा देखते सुनना वहां, तो उसके बाद आप पढ़ना वहां, तो पता नहीं कितनी दफा पढ़ना है। हम लोगों को ये चीजें बताते नहीं है, ये चीजें बताने वाली होती हैं, इनकी नजर ये चीजें क्या होती हैं बताने वाली होती हैं, बताएंगे लोगों को इंशाअल्लाह। इसके ऊपर आप अपना जुम्मा पढ़ाएं, लोगों को आगाही करें। चले एक दफा सारे के सारे खड़े होते हैं। साफ नहीं करना था माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत रूह है। अल्लाह जिबालुल इल्म मुहय्यिरुल उकूल जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, कैसी कैसी अजीम हस्तियां अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। वक्त व नमूना है। नमूना कहते हैं आइडियल, इसको कहते हैं आइडियल। एक घर याद आ गई सिपाही से मतलब गल हो रही सी सवाल दी, साडी गल हो रही सवाल बंदा खड़ा हो रहा है जवाब दे। जो कोरोना आया ना, मैं बयान करता पिया सी खतीब नूं हाज़र जमाब होना चाहिए,
कितना का दिमाग, हाजिर गायब दिमाग नहीं, हाजिर दिमाग। दिमाग। गैलरी च एक बंदा आ गया चले, मैं बयान करता था सी हुकूमत के खिलाफ भी मसीतां बंद करी जा रही, छोनियां च पुलिस वालियां ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜ ਦਾ, ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ ਗਿਆ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਿਫਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ गिरजे थे मंदिर के दिफा दे अंदर। हाजिर दिमागी आपको अगर मैं बात का जवाब ना देता तो उसका मौक़िफ़, उसकी बात सब पर क्या हो जाती, हावी हो जाती, और मेरे माँ कबल के मौके पर पानी फिर जाता। समझ आ गई? हाजिर दिमागी बड़ी अहमियत की हामिल है। एक आलिम सरजमीन हिंदुस्तान पे बयान फरमा रहे थे वाक़या मेराज, ये जो मैं आपको बयान करूँगा ना वाक़या, अगर आप इसको पल्ले बांध लें और कहीं पर सुनाएं, आपके इल्म का तूती ना बोला तो आप मुझे बताना। अगर आपने ये वाक़या सही तरह सुन लिया, पिक कर लिया और कहीं पर बयान किया, बया बया हो जाए, क्योंकि आपके इल्म को दाद देंगे। क्या बात, क्या शख्सियत है माशाअल्लाह। सुन लगा, वो बयान कर रहे थे सरजमीन हिंदुस्तान पर वाक़या मेराज। क्या बयान कर रहे थे? वाक़या मेराज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज दुनिया से, जमीन से आसमानों की जानिब गए, सारी फिजाओं हवाओं खलाओं को क्रॉस करते हुए आसमानों पर गए और फिर वापस पलट कर आ गए। एक बंदा मजमे में से, एक होता है खुदा परस्त, एक होता है साइंस परस्त, एक होता है खुदा परस्त, एक होता है अकल परस्त। क्या होता है? अकल परस्त। एक अकल परस्त खड़ा हो गया मजमे में से, कहने लगा जी खतीब साहब ठहरो ठहरो ठहरो, तुसी आख्या कि तुहाडा नबी फिजावा हवावा खलावा क्रॉस करता उत्ते चला गया तो फिर वापस आ गया, सही साल। साइंस कहती है कि ये जो हमारी फिजा है ना, फिजा, इसमें गैस और ओजोन की तहें हैं, लेयर्स हैं, और उनके बारे में एस्टेब्लिश कानून है, फैक्ट है साइंसी, कि जब भी कोई वजूद ऊपर की तरफ जाएगा वो गैस की जो तहें हैं, लेयर्स हैं, वो उस वजूद को जलाकर खाकस्तर कर देंगी, जला देंगी। आप कहते हैं कि आपका नबी सही साल ऊपर चला गया, तो खतीब हाजिर दिमाग होते हैं, खतीब खतीब होता है, खतीब खतीब होता है। उस खतीब ने कहा इधर देखें, मैं आपको अभी बताता हूं कि मेरा नबी आसमानों पर चला कैसे गया सही सालम, और सही सालम वापस कैसे आ गया, पूरे तमतरात के साथ। ये नहीं है जी जी हम पता नहीं ना, इंसान साइंसदान कहते की करिए नहीं, साइंस का भी इल्म हासिल करें। हमारा कोर्स होता है कुरान और साइंस कोर्स, 10 घंटों पर मुश्तमिल मेरी गुफ्तगू है कुरान और साइंस पर। वो महफूज भी है, रिकॉर्डेड, 1000 रुपये उसकी फीस है, जब लाइव कोर्स होता है तो भी। तो आप अगर उसको कर लेंगे ना, आपको कम से कम इतना उबूर हासिल हो जाएगा कि जो आजकल की न्यू जनरेशन है ना, आपने उसको कैसे एड्रेस करना है, आपके पास उसका मलिका आ जाएगा। जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ आप इसको समझिएगा, फिर आपको पता चलेगा। उसमें तो 10 घंटे की गुफ्तगू है ना, ये तो बस एक टच है थोड़ा सा। तो उसने कहा कि अभी बताता हूं मेरा नबी जिंदा आसमानों पर कैसे गया और सही साल वापस कैसे आ गया। उस वक्त उनके मिंबर के पास मोमबत्ती जल रही है। क्या जल रही? मोमबत्ती जल रही। एक गल याद रखो, साइंस किसी बला का नाम नहीं है, या साइंस अमेरिका च बैठे हुए किसी भाई का नाम नहीं है। आप समझे साइंसदान पता नहीं कड़ी शह वो या बंदे ही साइंसदान होंगे। समझ आई कि नहीं? साइंस कोई बला नहीं, साइंस कोई बड़ी सारी शह नहीं। तो क्या बात करने लगा था? मोमबत्ती। साइंस की शय का नाम है, साइंस नाम है तजरीबात का। साइंस किस चीज का नाम है? तजरीबात। आप भी तजर्बे करते कि नहीं करते? लिहाजा आप साइंसदान। आई एम सीरियस। तजरीबात का नाम साइंसदान है ना। हम छोटे साइंसदान हो गए, जो ज्यादा तजर्बे करता होगा वो बड़ा साइंसदान, जो बहुते ही करता होगा वो बड़ा साइंसदान। हम भी हैं अल्लाह के फजल से, ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा।
अच्छा, उसने कहा कि मैं आपको अभी बताता हूँ क्या जल रही थी, तवज्जो कर, मोमबत्ती जल रही थी। और आपको पता है मोमबत्ती के ऊपर क्या जलती है, आग। वो जो धागा होता है उसके गिर्द क्या जल रही होती है, आग। कहने लगा कि आप कहते हैं कि जी फिजा में गैस और ओजोन की तहें हैं, जब कोई वजूद ऊपर को क्रॉस करता है तो वो तहें गैस की जलाकर खाकस्तर कर देती हैं। इधर देखें, मैं बताता हूं कि मेरा नबी सही सालम गया कैसे, वापस कैसे आया। उस जलती हुई आग में से उस आलिम, उस खतीब ने पूरे मजमे के सामने नजरें मेरी तरफ रखनी है, ए मजमा, और मैं आपको बताता हूं, अभी लाइव दिखाता हूं कि मेरा नबी जिंदा से सालम ऊपर कैसे गया, वापस कैसे आया। मजमे के सामने उस आग में से यूं करके उंगली गुजारी और यूं वापस पलटाई। पूछा मेरी उंगली जली, बोलो नहीं ना जली। कहा कि तुम क्या समझते हो, मेरा नबी आहिस्ता 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 गया। अरे नहीं, वो यूं गया और यूं वापस आया। अल्लाह अकबर। यूं गया और यूं वापस आया। आग में से तेजी से कोई शय गुजरे, आग कुछ नहीं कहती। हाँ, आहिस्ता 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 गुजरे तो फिर आग कुछ कहती है। ये जो आपने एतराज किया ना, कैसे चला गया जिंदा सालम, कैसे वापस आ गया, तो फरमाया कि ऐसे गया ऐसे वापस आ गया। जैसे ये उंगली नहीं जली, तेजी से गुजरी है ना, इसी तरह मेरा मुस्तफा भी नहीं जला, क्योंकि तेजी से गया था, तेजी से वापस आ गया। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। नारा बंद। अब ये तो उस खतीब ने बात की। आगे मैं कहता हूँ क्या, मैंने कहा कि जब शब मेराज थी ना, मेरा नबी आसमान की जानिब जा रहा था। ए साइंस परस्तो, तुम्हारी साइंस खड़ी थी फिजाए आसमानी पे वजूद मुस्तफ़ा को जलाने के लिए, बड़ी बेताब थी। अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद आएगा, मैं जलाकर खाक स्तर कर दूंगी। मेरा खुदा मुस्तफ़ा को यूं ले गया और यूं वापस ले आया। अरे साइंस खड़ी देखती रह गई, मेरे मुस्तफ़ा अर्शों पर चलेगा। साइंस खड़ी देखती रह गई और मेरे मुस्तफ़ा अर्शों पर चलेगा। है कि नहीं? यूं आप लोगों के सवालात को एड्रेस कर सकते अमसिला के जरिए से और मुशाहदात के जरिए से। किसके जरिए से? अल्लाह अकबर कबीरा। सवाल पैदा होता है, एक इमारत है, उसमें 20-30 बंदे एक ही वक्त में मर जाते हैं, धमाका हुआ, कुछ भी हुआ, मर गए। अब उन सब की हड्डियां बोटियां आपस में हो गई मिक्स, आपस में हो गई मिक्स। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन ये जो नबील बैठा है, इसकी बोटियां इधर उधर मिक्स हो गई हैं, कासम की बोटियां मिक्स हो गई हैं। क़यामत वाले दिन नबील के वजूद को जिंदा कैसे करेगा, क्योंकि गोश्त तो क्या हो गया, मिक्स। मेरे प्यारो, हमारी मजलिस में खुदा परस्त भी बैठे होते और अकल परस्त भी बैठे होते। खुदा परस्त भी होते, अकल परस्त। हमने दोनों को एड्रेस करना है। खुदा परस्तों के लिए जवाब है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर शय पे कादिर। खुदा परस्तों के लिए जवाब है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। किनके लिए? खुदा। जो अकल परस्त हैं, साइंस परस्त हैं, उनको भी तो एड्रेस करना है। आपके पास ये टैलेंट होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कि आपने सवालात को एड्रेस कैसे करना। अब जवाब सुनिए। हमने क्या कहा कि 20-30 आदमी थे, एक ही जगह पर मर गए, उनका गोश्त आपस में मिक्स हो गया। अब हर एक की गोश्त को खड़ा कैसे करना है, उसको निकालना कैसे है? तो इसका जवाब, आप लें एक टप, क्या लें, बर्तन, ज़रफ, पांडा, उसमें आप मुख्तलिफ किस्म की धातें डालें। क्या डालें? धातें। सोना, चांदी, पीतल, सिल्वर, लोहा, शीशा, फलां 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 फलां, और उनको टुकड़े टुकड़े करके, क्या करके, टोटे टोटे करके, दिल टोटे टोटे हो गया। भाई समझते कि नहीं समझते? हाँ, आप सर उठाते हैं जब मतलब की बात आई होती है। उन सारी चीजों को क्या करें? टोटे 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 करें, टुकड़े टुकड़े करें। करने के बाद आप उस टब में डाल दें। डालने के बाद उनको क्या कर दें? मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप एक अदद लें मकनातीस। क्या लें? मकनातीस। और उनके करीब करें। सोने के टुकड़े लगेंगे ना मकनातीस के साथ? नहीं। प्लास्टिक के? नहीं।
शीशे के, नहीं, चांदी के, नहीं, सिल्वर के, नहीं, तांबे के, नहीं, पीतल के, किसके लगेंगे? नहीं। अरे तेरे दुनिया के मकनातीस में ये ताकत है कि वो 20-30 धातुओं के टुकड़ों में से फकत लोहे के उठाता है, बाकी सब छोड़ देता है। रब को कोई मकनातीस नहीं है। अल्लाह के पास कोई मकनातीस नहीं है कि इतनी सारी लाशों के मिक्स अज्जा और मिक्स बोटियों और मिक्स अजसाम में से एक मकनातीस कासम का लगाए, सारे अज्जा इकट्ठे होकर कासम खड़ा हो जाए। तेरी दुनिया के मकनातीस में ताकत है तो रब के मकनातीस में ताकत नहीं है। ये क्या समझाया? अक्लन, अकल के जरिए से समझाया, तजर्बे के जरिए से समझाया, मुशाहदे के जरिए से समझाया। हम क्या करते हैं